السلام علیکم میرے پیارے ویورز، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھا سا ناول لے کے آئی ہوں جس کا نام ہے متاع جان ہے تو۔ اگر آپ کو یہ میرا ناول پسند آئے تو پلیز مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ میرے ناول اور سٹوریاں تو پڑھتے ہیں لیکن آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے، تو پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کا پیار ہی میری حوصلہ افزائی ہے۔ تھینکس۔ محبت سے لگائی گلاب کی اس ننھی کومپل پر فجر کا نرم چھاؤں سا سویرا پڑ رہا تھا اور وہ ننھی کلی گلاب بننے کے مراحل کو چھونے والی تھی۔ وہ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد نکھرے سنہرے روپ میں اس شہر کا حصہ بنا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس دسترس میں آنے والی ہر شے صاحب امان ہو جاتی ہے، پر پھر بھی پھولوں کے بکھرنے کا ڈر اس کی ذات کا ایک واضح اندھیرا تھا۔ کچے لان پر اگی عمدگی سے تراشی گھاس اور ہر پودے کی نفیس کٹائی اس عمدہ ذوق والے کے ہنر کی ترجمانی کر رہی تھی۔ وہ تنہائی اور اکیلے پن کی یہ جلن ایک مدت سے ان پودوں اور پھولوں سے ہم کلام ہو کر کم کرتا تھا۔ گرے سوٹ پر بھوری چادر کچھ یوں ڈالے ہوئے کہ جیسے وہ بس ایک سرد لہر کی زیادتی سے بچاؤ کو اور رکھی گئی تھی۔ چہرے پر گہری بھوری سرمئی شام کی مانند پھیلی مدھم داڑھی جس کے بیچ سے اس کا خوشربا حسن دکھائی دینے کی بھرپور کوشش میں تھا۔ وہ مٹھاس سے بھرا ہوا ایک بڑھتی عمر کے سنگ سفر میں مبتلا سا شخص تھا جسے ایک زمانے میں جہان عالم کا لقب دیا گیا تھا۔ اب تو وہ مسکراتا بھی اس طرح تھا کہ جیسے اس مسکان میں گر زیادتی ہو گئی تو کوئی نیا نقصان، کوئی نئی تنہائی اس کے وجود سے آ لگے گی۔ وہ اپنے چہرے پر اپنے دل کی ویرانی لانے سے گریز کرتا تھا کیونکہ وہ کسی کا دل اور کسی کی جان تھا۔ بازوؤں کو سینے پر باندھے وہ اپنی آنکھوں کا مرکز بس اسی پھول کے سراپے پر ٹکائے لبوں پر ایک مخملی سی آسودہ مسکان لا کر ہر منظر کو اپنے سحر میں باندھ چکا تھا۔ وہ ساحر تھا، وہ سامرائی جادوگر تھا، وہ ایک آسمان تھا جسے تن تنہا سائبان بننے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ ہمدان افندی کی ذات کا ٹھہراؤ اس کی عمر کے چڑھاؤ کے باعث نہ تھا، بلکہ وہ اسی مزاج کا ایک خاموش افسانہ تھا جسے تحریر ہونے کے لیے نایاب ورق درکار تھا۔ اپنی 32 سالہ زندگی میں اس نے سب کیا تھا سوائے محبت کے۔ پتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے دل کو اور محبت کو دو الگ مسلک جانتا تھا۔ تم یہاں ہو حمان بچے، میں تمہارا ناشتے پر انتظار کر رہا تھا۔ آ جاؤ، تمہاری پسند کا چیز آملیٹ بنا لیا ہے۔ لگ بھگ 70 سالہ وہ ضعیف سے علیم بابا اپنے شفیق سے انداز سے لان میں جھانک کر حسب معمول صحن کے من پسند گوشے میں کھڑے حمان کو اس کی تمام سوچوں سے باہر لاتے ہوئے گویا ہوئے۔ اس آواز کا سماعت میں پڑنا ہی تھا کہ وہ دل فریب آنکھوں اور صورت والا مڑ کر ایک بیش قیمت مسکان کے سنگ چلتا ہوا علیم بابا تک پہنچا اور ان کے مسکراتے نقوش سے مزین چہرے کو محبت سے دیکھتا ہوا ان کو شانوں سے تھامے روبرو ہوا۔ آپ میری کوئی فرمائش رد کرنا بھی سیکھ لیں علیم بابا، آپ کی محبت پر بے پناہ محبت۔ بائی دا وے، میں نے آپ کو خاصا ماڈرن بنا دیا ہے۔ اس بار حور آئے گی تو اس نے سب سے پہلے ہی یہی کہنا ہے کہ میرے کیوٹو ایلی کو فائنلی چیز آملیٹ بنانا آ گیا۔ حمان کے لہجے میں محبت کے بعد شرارت نے اود کر علیم بابا تک کو ہنسا دیا۔ یہ حور جو بھی تھی یوں لگتا تھا ان دو نفوس کی جان ہے۔ ہا ہا ہا، یہ خوب کہا۔ تم کو پتا نہیں بچے، اس میڈم نے مجھے جاتے ہوئے خاص تاکید کی تھی، ایلی اگلی بار آؤں تو پیزا، برگر، شوارما اور چیز سینڈوچ ہی کھاؤں گی۔ تو میرے بچے تم ایسا کرو، اگلی فرمائشیں یہی کرنا تاکہ میں بھی حور کے امتحان میں پاس ہو سکوں۔ نہایت ہی دلکشی ہنسی نے اب کی بار دونوں کے چہرے شریر کیے اور حمان تو باقاعدہ ہنس دیا تھا۔ او مائی گاڈ، حور تو مجھ سے بھی فاسٹ چل رہی ہے۔ چلیں، بس آپ ٹینشن نہ لیں، حور کی ساری فرمائشیں مل بانٹ کر پوری کریں گے ہم دو ہونہار۔ آئیے ناشتہ کرتے ہیں، پھر مجھے نکلنا ہے۔ تمام مسئلے کا خوش آئند ساحل نکالتے ہوئے محترم اپنی والہانہ خوش بستگی کے سنگ علیم بابا کو لیے اب افندی ہاؤس کی اندرونی سمت روانہ ہو چکے تھے، جہاں ایک خوش ذائقہ اور من پسند سا ناشتہ منتظر تھا جس نے بھوک کو مزید ہوا دیے بڑھا دیا تھا۔ واٹ، او مائی گاڈ، اس لڑکی کا کیا کروں میں؟ آئی ایم ریئلی سوری یار، پر میں بھی کیا کروں، اس کی حرکتوں سے عاجز ہوں، پر مجال ہے کہ یہ سدھر جائے۔ عصمت بوا کی چوٹ اب کیسی ہے؟ صبح کے ناشتے پر حسب معمول فیصل لغاری کو لرزاں خیز انکشاف پر صدمے نے خود میں غرق کیا۔
وہ جو آج سائٹ پر جلدی جانے کی وجہ سے تیار ہو چکے تھے، اب شدید برہمی اور فکر مندی سے گویا ہوئے دوسری سمت کھڑے جلال بہروز اس وقت اپنے آفس میں چند فائلز کھولے برہم ہو کر بھی مجبور سے بیٹھے تھے، اور ان کے چہرے پر بھی یار کی پریشانی کے باعث شکنیں تھیں۔ مانیہ بھی فیصل کے آڑے تاثرات دیکھتی ہوئی ملازمہ کو چائے رکھنے کا کہہ کر واپس جانے کا اشارہ کرتی وہیں آ بیٹھی۔ گہرے نیلے دیدہ زیب لباس میں ان کا سرخ گداز روپ بلا شبہ نکھرا ہوا تھا، مگر اس وقت وہ بھی شوہر نامدار کے اڑے رنگ بھانپ کر پریشان سی لگی۔ شی از اوکے ناؤ، مگر یار تو اسے سمجھا کہ یہ سب میری برداشت سے باہر ہے۔ پوری یونی اس کی حرکتوں سے تنگ ہے۔ کتنی مشکل سے 2 ماہ پہلے میتھ کے پروفیسر ہائر کیا تھا جو ایمل کے بے جا ٹارچر کی وجہ سے ریزائن دے چکا ہے۔ اب میرے پاس آخری چوائس ہے اور میں نہیں چاہتا کہ ایمی اس کے ساتھ بھی یہی کرے۔ تجھے پتا ہے کہ اس وجہ سے ہمارے رزلٹ میں بھی خرابی آئے گی۔ میں تو سخت پریشان ہوں۔ جلال بہروز کو بلا شبہ سخت اکتاہٹ اور ناراضگی کا پورا حق تھا، مگر وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کے دوست کا دل ٹوٹے۔ تبھی لہجے کو ہر ممکنہ حد تک نرم رکھے وہ اپنی الجھن گوش گزار کرتے ہوئے اپنی کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے اٹھ کر گلاس ونڈو تک آئے۔ فیصل نے سخت بے بسی سے اپنی پیشانی مسلی۔ آئی نو یار، میں پھر بھی اسے اس بار ہرگز چھوڑنے والا نہیں۔ میں اسے سمجھاؤں گا، عصمت بوا سے بھی میں خود پرسنلی معذرت کروں گا اور وہ بھی معافی مانگے گی۔ پلیز یار، میری سچویشن تیرے سامنے ہے۔ اس یونی سے بھی اسے نکال دیا گیا تو کیا عزت رہ جائے گی میری کہ اتنے ویل مینر بزنس مین کی اکلوتی صاحبزادی ایسی ہے۔ میں اس سے کرتا ہوں بات۔ فیصل کی بے بسی پر اس وقت جلال نے خاموشی بنائے رکھی تھی کیونکہ اس بار وہ واقعی عاجز آ چکے تھے۔ رابطہ منقطع ہوا تو مانیہ کی بے قرار آنکھیں ماجرا جاننے کی منتظر تھی۔ فیصل نے ایک تھکی سی سانس خارج کی اور اپنا سر پکڑ گئے۔ سب ٹھیک ہے نا؟ مانیہ جانتی تھی کہ ایمل کے ہوتے ہوئے ان کی زندگی میں کچھ ٹھیک نہ تھا، تب بھی وہ فیصل کی اس بے چین حالت پر ان کی بازو سے ہلائے استفسار کر گئی۔ اوف، یہ لڑکی کب سدھرے گی مانیہ؟ عظمت بوا کے سر پر کل اس نے فٹ بال مارا اور وہ ہاسپٹل پہنچ گئی، اور تو اور میتھ پروفیسر ایک بار پھر ریزائن دے کر جا چکا ہے۔ یہ کیسی ایلین اولاد پیدا کر دی ہے ہم نے، بلا کر لاؤ ذرا اسے۔ فیصل اس وقت سخت ذہنی دباؤ میں غرق دل برداشتہ ہو کر بولے، جس پر مانیہ نے حسب معمول اپنی منفرد اور عجیب و غریب اولاد کے اس وقت گھر نہ ہونے کی خبر سنا کر مزید تپا دیا۔ وہ حب کے ساتھ نکلی ہے۔ مجھے اگر پتا ہوتا کہ ایسا کارنامہ کر کے بیٹھی ہے تو آج اس کی دھلائی کر دیتی۔ خیر، آپ ٹینشن نہ لیں، ابھی آپ جائیں آفس، رات کو مل کر سمجھاتے ہیں اسے۔ مانیہ تو خود اس لڑکی کی حرکتوں سے عاجز تھی۔ اللہ نے منتوں مرادوں سے ایک بیٹی دی اور وہ بھی نمبر 1 ڈان اور نہایت ہی انوکھی، جس کا بچپن بھی دوسرے بچوں سے پنگے لے کر گزرا، اور اب تو وہ ایسی دلیر تھی کہ اپنے سے بڑے بڑوں کو تگنی کا ناچ دکھا دیتی تھی۔ اسلام آباد کی بیسٹ کیمسٹس یونیورسٹی سے وہ محض اپنی حرکتوں اور جان بوجھ کر وہاں سے نکلنے کی ضد کے باعث نکالی گئی تھی، کیونکہ وہ یونی اسے شانے یعنی اپنی جن جان سے دور کر گئی تھی، جو ایمی کے لیے شدید بڑا صدمہ تھا۔ حالانکہ اس یونی میں ایمل کا بہت اچھے میرٹ پر داخلہ ہوا تھا، مگر اسے کسی صورت شانزے کی دوری برداشت نہ تھی۔ جب فائنلی وہ اس کی کرائم پارٹنر شانے ایک ساتھ ایک پرنسٹن یونیورسٹی تک پہنچ گئی تو یہاں بھی اس لڑکی کو چین نہ آیا، اور یہ یونی بھی اسے اس لیے برداشت کیے ہوئے تھی کیونکہ لکیلی یہاں کے ہیڈ پرنسپل جلال بہروز فیصل کے نہ صرف بچپن کے ساتھی تھے بلکہ بہت اچھے دوست بھی تھے، اور پچھلے 3.5 سالوں میں اس نے 3 میتھ کے پروفیسر کو اس قدر ستایا کہ وہ بیچارے ریزائن دینے پر مجبور ہو گئے تھے۔ فیصل اس وقت ایمل کی خوب کلاس لینا چاہتے تھے، مگر پھر انہیں آخرکار جانا پڑا، اور مانیہ بس اب انتظار میں تھی کہ کب وہ گھر آئے اور اس کی عقل کو سیٹ کریں۔ جی انکل، میں بس آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں۔ سچ پوچھیں تو میرے پاس بالکل وقت نہیں تھا، مگر میں آپ کی بات ٹال نہیں سکتا، اس لیے مینج کر لوں گا۔ ہاف وائٹ شرٹ اور نیوی بلو پینٹ پہنے محترم صبح سے بالکل الگ دکھائی دیتے، گاڑی چلانے کے ساتھ ساتھ کسی سے فون پر مخاطب تھے۔ ہلکی نفیس سی براؤن داڑھی اور سر کے بھی براؤن شیڈ بالوں کو ساحرانہ جمائے وہ اس وقت ایک جینٹل مین لک میں تھا۔ رہی صحیح کسر اس کی گرے آنکھیں پوری کر دیتی تھی۔ دوسری سمت کوئی چہرہ تشکر امیز مسکان سے منور ہوا اور جلال بہروز اس آسانی پر کچھ ریلیکس ہوئے۔ تھینک یو سو مچ حمان، تم نہیں جانتے کہ میری کتنی بڑی مشکل حل ہوگی۔ اس وقت جب سیمیسٹر کے ایگزامز قریب ہیں کوئی بھی میتھ پروفیسر نہیں مل سکتا،
میں بہت ٹینشن میں تھا، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ دوسری جانب کے اس مشکور انداز نے حمان کو کچھ بے چین کیا تھا اور وہ جانتا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کی اپنی اکیڈمی اور اسکول متاثر ہوگا، اور اس کے باوجود اس نے آپ ہی کے سسر ہونے کے ناطے جلال کی بات نہیں ٹالی تھی۔ جزاک اللہ، چلیں باقی باتیں میں پہنچ کر کرتا ہوں۔ حمان نے بھی شکریہ ادا کرنے کی رسم نبھاتے ہوئے کال آف کی اور پوری توجہ ڈرائیونگ پر رکھے وہ اب سامنے نگاہیں مرکوز کر چکا تھا۔ کچھ 10-20 منٹ کی لگاتار ڈرائیونگ کے بعد آگے کی سڑک سیدھی اور سنسان سی تھی، اور ابھی ویسے بھی صبح کے 7 ہی بجے تھے تو دھوپ بھی نام کو تھی۔ بہار کا موسم اپنی رعنائیوں کو سمیٹتا ہوا ہر سمت رنگ برنگے شگوفے پھیلائے ہوئے نگاہوں کو خیرہ کرنے میں مگن تھا۔ یکلختی حمان نے سامنے کے منظر کو گھور کر ملاحظہ کیا، جہاں اس مین سڑک پر اس وقت گھوڑے کی موجودگی اس کے لیے واقعی حیران کن تھی۔ گھوڑا تو ایک طرف، دوسرا دھچکا اس پر سوار ایک نسوانی وجود کو دیکھ کر لگا جو گھوڑے کو پوری رفتار سے بھگائے گاڑی کی سمت بڑھ رہی تھی۔ حمان کو پہلے تو لگا یہ کوئی پاگل ہے، پھر اس نے جب گھوڑے کی رفتار کا بڑھنا دیکھا تو اسے واقعی اس لڑکی کی ذہنی حالت مشکوک لگی تھی۔ تبھی وہ خود ہی اپنی گاڑی کی سپیڈ احتیاطاً کم کر چکا تھا۔ یہ پاگل کہیں کی خود تو مرے گی، میرے لیے بھی کوئی عذاب بنائے گی، یا اللہ یہ کیسے کیسے لوگ اتار دیے ہیں آپ نے دنیا میں۔ حمان کو واقعی غصے کے بجائے اس نازل ہوتی ہوئی گھڑ سوار کو دیکھ کر فکر ہوئی تھی۔ وہ گاڑی کو عین بمشکل اس گھوڑے کے سامنے روکنے میں کامیاب ہوا۔ گاڑی کی چڑچڑانے کی آواز پر وہ گھوڑا اپنی دونوں ٹانگیں ڈر کے باعث اٹھا چکا تھا، اور پھر کیا ہوا یہ تو اس وقت بنا بتائے معلوم ہو چکا تھا۔ حمان کے گاڑی سے نکلنے سے پہلے ہی تھپ کر کے مٹی میں گرتی وہ نازک مگر انتہا کی تیکھی ایمل مٹی مٹی ہوئی۔ گرنے کے بعد اٹھنے کی ناکام سی کوشش کرتی، منہ میں خاصے اول فول حرف چباتی اس گھوری میں اپنے گھوڑے کے ساتھ ساتھ ہونک بن کر مدد کو ہاتھ بڑھاتے حمان کو بھی شامل کر گئی۔ تیرا بیڑا غرق ہو بھوک کے بچے، تڑوا دی میری نازک ہڈیاں، اور تم کیا تماشا لگا ہے، جاؤ کام کرو اپنا۔ ایمی کسی کی مدد لینے کو اپنی توہین سمجھتی۔ جا رہے ہو یا کوئی پتھر اٹھا کے ماروں؟ اوف، شکل مہتاب اور گلاب کو مات دیتی ہوئی، اور زبان اللہ معاف کرے نہایت ہی نازیبا۔ حمان تو مزید حیرت اور افسوس میں اپنا بڑھایا ہاتھ واپس کیے اپنے رک جانے پر خود کو کوس رہا تھا، جو اس کی مدد کے لیے رتی برابر قابل نہ تھی۔ مین روڈ پر گھوڑا کون پاگل دوڑاتا ہے؟ اللہ نے اس کھوپڑی میں دماغ نامی ایک شے رکھی ہے، اسے استعمال بھی کر لینا چاہیے۔ نہایت ہی بد اخلاق ہو، ایک تو میں تمہاری مدد کر رہا ہوں، اوپر سے مجھے ہی اکڑ دکھا رہی ہو۔ حمان نے سخت نکتہ چینی اور برہمی سے اسے لڑکھڑا کر مکمل جاگنگ ڈریس میں لپٹ کر بھی ہوش نوشتی اس پاگل کو دیکھے کہا، اور اس سے پہلے کہ وہ مڑتا حمان کو اپنی بازو کسی گرفت میں آتی ہوئی محسوس ہوئی، اور وہ واقعی غراتی ہوئی شیرنی بن کر اٹھی اور حمان کو پکڑے ایک لمحے میں گھما کر ناک ٹیڑھا اور آنکھیں کھولے گھورنے لگی۔ ہو کون تم؟ کیا کوئی اسپائڈر مین ہو یا سپر مین جسے مدد کا فریضہ مل گیا ہے؟ شکر کرو یہ بکواس کر کے یہاں سالم کھڑے ہو، ورنہ جو ایمی سے پنگا لیتا ہے وہ اپنی زندگی پر ماتم کرتا ہے، اور یہ سڑک تمہارے باپ کی نہیں ہے، لہٰذا اپنا رستہ ناپو، مجھے بھاشن مت دو۔ ایمل کا گھٹنے میں شدید درد کے باوجود یوں حمان کے سامنے زبان چلانا اسے بھی سخت غصہ دلا چکا تھا۔ پہلے تو اسے یہ لڑکی کا بازو چھونا ہی زہر لگا تھا، جس پر حمان جیسا کول انسان تک تپ چکا تھا۔ اب جو یہ باپ پر گئی تھی اس کا جواب حمان پر قرض تھا۔ نہایت بد زبان اور جاہل ہو تم، کیا تمہیں کسی نے بات کرنے کی تمیز نہیں سکھائی؟ حمان اپنے امڑتے جلال پر بند باندھے ایمل کا تو پارا چڑھا گیا، اور وہ زخمی شیرنی لگتا تھا حمان سے پٹ کر ہی دم لینے والی تھی۔ میرے ہاتھوں مر مت جانا، جاؤ گم کرو اپنی شکل، ہر کوئی اٹھ کر مجھے تمیز سکھانے آ جاتا ہے۔ ایمل کی بڑھتی ہوئی بدتمیزی پر حمان نے خود پر ہر ممکنہ قابو کیے پھر سے رخ گاڑی کی جانب موڑا۔ ڈرپوک، ہاں ہاں بیچارہ، ہوپ آج میں تیری پھینٹی لگا دوں گی، تیری وجہ سے ایسے ٹکے ٹکے کے راہ چلتے ماسٹروں سے پالا پڑ جاتا ہے۔ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں ایسے فضول اور فارغ لوگ کہ شاید تمیز انہی پر ساری کی ساری اتری ہے۔ ایمل فیصل ہو اور بنا کسی تماشے پر راضی ہو جائے، ایسا ممکن ہی کب تھا؟ وہ جو خود کو کسی بد تہمیزی سے روکے ہوئے تھا، اس بات پر ناکام سا ہو کر پلٹا اور اپنی خون خوار آنکھیں اس گھوڑے سے بات کر کے کھسیانی ہنسی ہنستی ایمل پر ڈالی، اور ایک ہی سیکنڈ میں اس تک پہنچا۔ پھر کچھ ایسا ہوا کہ چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ حمان کے جاندار ہاتھ کی سلگتی چھاپ عین ایمل کی نرم و نازک سرخ رو گال پر ٹھا کر کے لگی،
جس کی نہ ایمل کو امید تھی نہ خود حمان کو۔ آج تک اس نے خود کو کبھی اس قدر بے قابو نہ پایا تھا جتنا اس ذرا سی ملاقات نے اسے مجبور کر دیا کہ اس کا ہاتھ اٹھ گیا۔ گو ٹو ہیل، عورت ذات پر دھبا ہو تم، اور ڈرپوک تو میں ذرا نہیں۔ آئندہ سے کسی کے ساتھ ایسی ٹون اور ناقابل برداشت طرز گفتگو اپنانے سے پہلے یہ تماچا یاد کر لینا۔ حمان کے لگے تھپڑ نے تو ایمل کی سماعت سن کر دی، اور وہ پتھر بنی اس آتش فشاں کو جاتے دیکھ رہی تھی، اور اس کا ہاتھ اپنی گال سے تب ہٹا جب گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز نے ایمل کو ہوش کی دنیا میں واپس لایا۔ اس منحوس کی اتنی ہمت کہ اس نے مجھے یعنی ایمل فیصل کو تھپڑ مارا۔ نہیں بچے گا تو، بہت غلط لڑکی سے ٹکر لی ہے تو نے۔ یہی تھپڑ سوز سمیت تیرے منہ پر نہ برسایا تو میرا نام بھی ایمل فیصل لغاری نہیں۔ اس وقت ایمل کی یہ حالت تھی کہ وہ حقارت سے ہی دنیا کو تہس نہس کر دیتی۔ اپنی گال کو سہلائے وہ اس سمت خون آشام نگاہوں سے دیکھتی، اب ہوپ کی طرف بھی اس نفرت سے دیکھ رہی تھی جو اس کی ناراضگی سمجھ کر اپنا چہرہ ایمل کے چہرے سے لگا رہا تھا۔ بہت ناراض ہوں تجھ سے، یہ ٹکے کا شخص مجھے تھپڑ مار گیا ہو، پر کوئی نہیں، ایمی اپنا بدلہ لے گی، پر تیری بھی سزا ہے۔ اگلا پورا ہفتہ میں تجھے دیکھوں گی بھی نہیں۔ ایمل اس بے زبان سے یوں خفا ہوئے اس کی رسی پکڑے لڑکھڑا کر چلنے لگی جیسے وہ اس کی بات سمجھ جائے گا، اور یہ نیچرل تھا کہ واقعی ہوپ نے اپنی گردن گرا دی تھی، اور جو خود ایمل کی توجہ نہ ملنے پر اداس تھا۔ ایمل کے اندر جلنے والی یہ آگ آگے مزید بھڑکنے کو تھی، کیونکہ عنقریب ان دونوں کا پھر سے آمنا سامنا ہونے کو تھا۔ ممی جان، میں ہمی کو بہت مس کر رہی ہوں، کب جائیں گے ہم پاکستان؟ اس بار مجھے علی اور ہمی دونوں کی شادی کروانی ہے۔ ارے ارے، اپنا بس چلے تو فہد کی بھی کروا دوں۔ اوف، مجھ نازک پر کتنی ذمہ داریاں ہیں نا۔ لگ بھگ 9 سالہ حوریہ اس قدر نازک سی ڈریسنگ پر اپنے ننھے ننھے پاؤں پر اچھلتی پہنچ کر بولی کہ الماری سیٹ کرتی ہانیہ بھی اس آفت کے ارادوں پر ہنستی۔ حوریہ واقعی اپنے نام جیسی خوبصورت اور اپنی عمر سے کہیں زیادہ شرارتی تھی، اور اس کا اندازہ سبھی کو تھا۔ الماری سے کپڑے بیڈ پر رکھتی ہانیہ اب ہنسی دبائے اس چٹکی آفت کو ہنس کر گدگدی کیے اٹھا کر ڈریسنگ روم بٹھائے مسکرائی، جو ممی کی گدگدی پر اپنی کھی کھی کرتی اور پیاری لگی۔ ہاں ہاں ہو، تم بہت تیز ہو گئی ہو۔ یہ تو سچ ہے کہ اب علی کے ساتھ ہمی کی بھی شادی کروانی ہوگی، اس سے پہلے کہ میرا پیارا بھائی بوڑھا ہو جائے۔ اور یہ فہد کو تو معاف رکھو لڑکی، ابھی وہ 3 سال کا ہے، بس تمہارا اسکول آف ہونے والا ہے تو ہم انشاءاللہ پاکستان جائیں گے۔ ہانیہ نے تو گویا ہور کے چہرے پر الگ ہی خوشی پھیلا دی، اور وہ پرجوش ہو کر لاڈ سے مما کو لپٹ گئی تھی۔ محترمہ نے اپنے اکلوتے چاچو اور ماموں دونوں کو اس بار قید بامشقت کی سزا دینی تھی، اور وہ بہت ایکسائٹڈ تھی۔ جلال بہروز کے 2 بیٹے تھے، بڑا ریحان بہروز اور چھوٹا علیان۔ علی وہیں اسلام آباد میں ڈیڈ کے ساتھ رہتا تھا، اور اتفاق سے محترم حمان کے اچھے دوست ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک جم ٹیچر تھا اور اپنا کلب رن کرتا تھا۔ بڑے صاحبزادے ریحان تھے جو بیوی بچوں کے ساتھ امریکہ شفٹ تھے۔ ہانیہ حمان سے 4 سال بڑی تھی، جبکہ دونوں کے والدین حیات نہ تھے۔ آگے سے ہانیہ اور ریحان کو اللہ نے 2 بچوں سے نوازا تھا، حوریہ جو 1 نمبر کی آفت، اور چھٹکے فہد جو 1 نمبر سے سادے اور شریف النفس تھے۔ حور کی دوستی ہمی یعنی حمان ماموں سے انتہا کی تھی، جبکہ علی کی بھی اسی گڑیا میں جان تھی۔ جب بھی وہ 6 ماہ بعد پاکستان جاتی تھی تو خوب مستیاں کر کے سب کی تنہائی کا بینڈ بجا دیتی تھی، یہاں تک کہ محترم نے علیم بابا تک کو اپنا ہم عمر سا دوست بنا رکھا تھا۔ حمان کو تو وہ اس کے نک نام سے بالکل ویسے ہی بلاتی تھی جیسے ہانیہ کہتی، اور یہی حساب محترم علی سے روا رکھتی۔ وہ سب بھی اپنے مصروف زندگیوں سے حور کے باعث نکل کر ہنس لیتے تھے، ورنہ زندگی کے جھمیلے ان کو ایک مشین بنا چکے تھے۔ یاہو، واو، ممی مجھے ہمی زیادہ یاد آتے ہیں۔ اس بار ان کو کہوں گی مجھے اپنی بیٹی بنا لیں۔ آپ کو پتا ہے انہوں نے میری برتھ ڈے پارٹی بھی ادھار کر رکھی ہے۔ ہائے مما، کتنا مزہ آئے گا جب علی اور ہمی دولہا بنیں گے۔ میں تو خوب ناچوں گی۔ بتا رہی ہوں، ڈریسنگ ٹیبل پر بیٹھی جینس شرٹ اور اپنے کندھے تک آتے سنہری بالوں میں لپٹی وہ پری تو بہت زیادہ خوش تھی، اور ہانیہ اس کی اس خوشی پر ہنس کر اس کی گالیں کھینچنے کے بعد پھر سے کام پر لگ گئی۔ مگر حور نے تو اس بار کے ٹرپ کے لیے خوب سارے پلانز بنا رکھے تھے۔ حور شباہت میں حمان پر تھی، اس کی بھی ہمی ماموں کی طرح گرے آنکھیں اور گولڈن بال تھے جو ان دونوں کو سب سے پیارا اور ممتاز بناتے تھے۔ ہاں ہاں، ناچ لینا میری ماں، جا کر فہد کو دیکھو اٹھ کیا ہوگا، اسے فیڈر بنا دو، تب تک مما یہ الماری سمیٹ لیں۔ ہانیہ نے ہنوز مسکرا کر بیچاری نازک سی حور کو اتنی بڑی ذمہ داری سونپی، مگر اس وقت وہ خوش تھی، لہٰذا پوری فرما برداری سے چھلانگ مار کر اترتے ہی کمرے سے بھاگ کر ہانیہ کو بھی تبسم میں مبتلا کر گئی۔
लानत हो उस बदबख्त पर। सारा फेस लाल हो गया। जल्लाद कहीं का, अल्लाह तुम्हारे हाथ पर कहर उतारे। आह, घोड़े को खान बाबा के पास अस्तबल में सौंप कर वो हस्बे मामूल खिड़की से अपने कमरे में घुसी और घुसते ही नजर अपने एक सुर्ख होते हुए गाल पर गई तो दिल ही दिल में उसे बद्दुआओं की सौगातें नजर की। हाथ से हिलाने से अब इसको हल्का सा दर्द भी हुआ। तभी आह सी निकली। उससे पहले कि वो संभलती, दरवाजा खोलकर आती मानिया का जलाली मूड एमल को मजीद बेजार कर गया। मानिया जो इस वक्त एमल की क्लास लेने आई थी, उसकी एक सुर्ख गाल देखकर सारा गुस्सा भुलाए उसकी सिमत फिक्रमंदी से लपकी, मगर करीब आने तक उनकी निगाहें खासी सख्त हुई। ये गाल पे क्या हुआ है? और तुम कब ये चोरों की तरह घर से निकलना और घर के अंदर आना छोड़ोगी? अजमत बुआ के साथ ऐसी बेरहमी क्यों की? और ये मैथ के प्रोफेसर से तुम कौन से बदले ले रही हो? टेल मी एमल, वरना बता रही हूँ आज सच में मेरा हाथ उठ जाना है। बहुत हो गया। मानिया का अफशार होता खून भले बहाल हो गया, पर वो इस पर उचड़ती निगाहें हनूज मरकूज किए एक ही सांस में कई सवाल कर चुकी थी। एमल ने मुंह पर दुनिया जहां की मासूमियत सजाकर अपनी आंखें उठाकर मम्मा की इस्तफामिया निगाहों की जानिब बेचारगी से देखा और आंखों में थोड़ी मसनूई उदासी जमा करने में कामयाब हुई। आप सब के इन सवालों ने एक दिन मेरी रूह कूच करवा देनी है। कसम से हद होती है मम्मा, मुझ मासूम से इतने सवाल और वो भी इतने गुस्से से। आज तक आप और बाबा ने इसके अलावा किया ही क्या है? मेरी पेशियां, मेरी बेइज्जती, मुझे तमीज सिखाने का जुनून बहुत हो गया। जरा जो इस लड़की को अफसोस या शर्मिंदगी हुई हो, उल्टा हमेशा की तरह वो अपनी इमोशनल फूल सी मम्मा को जज्बाती करने में कामयाब थी और वो हमेशा यही करके बचा करती थी। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई उस बुजुर्ग औरत पर ऐसी दरिंदा सिर्फ बेरहमी करते हुए? उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। खुदा का नाम है एमी, ये मेरे बंदे हाथ देख लो और ये सब खत्म कर दो। क्यों हमारी बनी बनाई इज्जत के पीछे हाथ धोकर पड़ी हो? तुम ये सब करके अपनी मम्मा और बाबा का कोई नाम रोशन नहीं कर रही। तुम्हारे बाबा आज बहुत परेशान थे। मेरी जान, हम थक चुके हैं, हम पर रहम करो। मानिया को जज्बाती करके एमल अब लापरवाही से ये मुख्तसर तकरीर सुनकर मुंह बसोरे मुड़कर फिर से आईने की सिमत मुतवज्जो थी, जो इस बात का इशारा था कि वो बात करने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं। जो मुझे तंग करेगा एमल उसका जीना हराम करेगी। वो अजमत बुआ बस नाम की अजमत खातून है। कितनी बार इस मनहूस ने मेरी शिकायत जलाल अंकल यानी प्रिंसिपल को लगाई। मैं और शाने जहां जाते वो मुंह उठाकर आ जाती थी कि यहाँ आना अलाउड नहीं, तो मैंने भी इसको इसकी छोटी सी सजा दी है। बाकी वो मोटे हाथी प्रोफेसर मेरी एक गलत असाइनमेंट पर मुझे क्लास से निकाला, मुझसे सॉरी करवाया, मेरे गले में पूरे 3 बैग डलवाकर क्लास के एंड पे भेजा, तो मैंने भी उसका नंबर शादी.com वाली हर वेबसाइट पर दे दिया और उसकी बीवी का नंबर भी हासिल करके उस पर सर की कुछ फोटोशॉप से तस्वीरें भेज दी। बस मैं बहुत मासूम हूँ मम्मा, सिर्फ उसे सजा देती हूँ जो मुझे तंग करे। मानिया को तो कपकपी तारी हो गई। ये सुनने से उनको लगा उनका दिल होल उठा है और वो इस औलाद पर सिर्फ मातम करती दिल बर्दाश्ता सी कमरे से निकल गई, जबकि एमल जो ये कारनामे सुनाकर किसी मलका की तरह अकड़ कर इतरा रही थी, अब फिर से शदीद बरहमी से अपनी गाल पर ड्रेसिंग से उठाया मॉइस्चराइजर लगाने के बाद अपने बदले को मजीद मुस्तहकम करती यूनी के लिए रेडी होने अंदर बढ़ गई, क्योंकि अभी उसने अपनी क्राइम पार्टनर शानजे के साथ मिलकर बदले का लाहे अमल सर अंजाम देना था। क्योंकि जहां एमल सवा शेर थी, वहां एक और मखलूक भी थी जो शेर तो कही जा सकती थी बिलाशुबा। अपने गुस्से और ताप को वो यूनी पहुंचने तक जज़ब तो कर चुका था, मगर अब उसे अपने हाथ उठाने पर शदीद नागवारी भी महसूस हो रही थी। जो भी था, उसे अपना ये फेल अब मुतासिर कर रहा था। पियोन ने हमान को सीधा जलाल के ऑफिस में ले जाकर बिठवाया और खुद वो चाय और कुछ लवाजमात रखने के बाद सर के 5 मिनट बाद आने का बताकर बाहर निकल गया। हमान ने अतराफ का सरसरी सा जायजा लिए, चाय का कप उठाया और रिलैक्स होकर बैठ गया। आज तक उसने ऐसी लड़की नहीं देखी थी। हमान तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो इस कदर तहम्मुल मिजाज होकर भी ऐसा कुछ कर सकता है। ये शायद उसकी नरम तबीयत थी जिस पर आज का ये वाकया बोझ डाल चुका था। कब जलाल साहब ऑफिस दाखिल होकर सामने बुरजमान हुए, हमान को इल्म ना हो सका, और वो भी हमान को इतनी गहरी सोच में गहराई से गर्क देखकर पसेला मुस्कान दबाकर जरा आहट करके उसे उसके ख्यालात से बाहर ला चुके थे। वो भी अपनी गायब दिमागी पर हैरत ज़दा हुआ, मगर जल्द ही नॉर्मल हुआ। थैंक यू हमान, तुम मेरी एक रिक्वेस्ट पर आए। मुझे पूरी उम्मीद थी कि इस मुश्किल वक्त में कम से कम तुम मुझे ना उम्मीद नहीं करोगे।
بنا کسی تمہید کے جلال صاحب نے اپنی سحر انگیز طرز گفتگو شروع کی، جس پر حمان اب چائے کا کپ رکھ کر سنجیدگی سے جلال کی دی فائل پکڑ رہا تھا، جس میں جوائننگ کی ساری انفو اور اس کا اپائنٹمنٹ لیٹر موجود تھا۔ جلال خود بلا شبہ ایک ویل مینرڈ اور وجیز سراپا تھے، پر حمان افندی کی منفرد شخصیت کا بول ہر حسین پر بھاری تھا۔ اوپر سے جناب جب دل میں برہم ہوتے تو ماتھے اور ناک پر خود ہی غضبناک سا کھچاؤ آ کر اسے مزید آفتناک بنا دیتا تھا۔ انکل، آپ بار بار شکریہ کہہ کر مجھے شرمندہ مت کریں، انشاءاللہ میں اپنی پوری توجہ دینے کی کوشش کروں گا، مگر اس سے پہلے کیا میں جان سکتا ہوں کہ یہ پچھلے 3 پروفیسرز نے ریزائن کیوں دیا؟ کیا کوئی سیریس ایشو ہے؟ حمان اس فائل پر پچھلا ریکارڈ دیکھ کر خاصا مشکوک اور حیران ہوا، اور اس کے اس استفسار پر جلال احمد کے چہرے پر کئی بے بس رنگ آئے اور معدوم ہو گئے۔ کیا بتاؤں حمان کہ میں کس مشکل میں پھنس چکا ہوں؟ ایک سٹوڈنٹ ہے، بلکہ یوں کہو اپنی ہی افلاطون ہے، جس نے ہم سب کی ناک میں دم کر رکھا ہے اور ساتھ اپنی دوست کو بھی ملا کر مزید کامیاب ٹھہرتی ہے۔ یہ تینوں بھی اس کی وجہ سے اتنی اچھی جاب سے ریزائن دے گئے ہیں، اور ستم کی حد یہ ہے کہ وہ آفت میرے بہت اچھے دوست کی بیٹی ہے، جس کے باعث میں اسے یونی سے نکال بھی نہیں سکتا۔ آلریڈی وہ یہاں کی ٹاپ یونی سے محض اپنی شرارتوں اور حرکتوں کے باعث نکالی جا چکی ہے۔ ایک طرف میرے سب سے اچھے دوست کی عزت ہے تو دوسری سمت میرا اور اس یونی کا کریئر۔ اب تم بتاؤ کہ آخر میں اس صورتحال میں اور کتنا پسوں؟ تم واحد امید ہو میری، اور شاید فیصل کی بھی۔ جلال صاحب کی یہ ساری باتیں حمان کو واقعی دھچکا لگا چکی تھیں، یعنی اسے سیدھا سیدھا ایک توپ کے دہانے لا کھڑا کیا گیا تھا۔ یہ آفت جس کا ذکر وہ علی اور جلال صاحب سے پچھلے 2 سال میں بارہا سن چکا تھا، اسے یوں ہی صبح کی جنگلی لڑکی سے ملتا جلتا لگا۔ چونکہ جلال، علی اور فیصل کی فیملی کافی بار مل چکے تھے، البتہ جان پہچان موجود تھی، مگر ایمل ایک ایسی مخلوق تھی جو فیملی گیٹ ٹوگیدر سے بھی 10 فٹ دور رہتی تھی۔ لاکھ ناپسندیدگی سہی، پر حمان کا مزاج ایسا نہ تھا کہ وہ کسی کی درخواست کو رد کر دیتا، مگر اب جو کچھ جلال اسے بتا رہے تھے وہ واقعی حمان کو شدید متذبذب کر چکا تھا۔ او آئی سی، یہ تو اس کے ساتھ ساتھ ہر دوسرے میتھ اسٹوڈنٹ کا نقصان ہے انکل، سوری ٹو سے، مگر ایسے نمونوں کی یہاں کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو اپنے دوست سے بات کرنی چاہیے۔ مجھے نہیں لگتا کہ محض ایک چھوٹی سی مجبوری کے باعث آپ کو کئی ہزار اسٹوڈنٹس کے فیوچر کو رسک میں ڈالنا چاہیے۔ خیر، میں اپنی کوشش کرتا ہوں، لیکن اگر مجھے بھی ناکامی ملی تو آپ کو یقیناً کوئی سخت قدم اٹھانا ہوگا۔ حمان کی بات تلخ ضرور تھی، مگر جلال جانتے تھے یہ ایک دم سچ ہے، مگر وہ بھی ایک طرح مجبور ہو چکے تھے۔ حمان کی بات جلال نے تحمل سے سنی، اور وہ حمان کی آخری کوشش پر تھوڑے ریلیکس تھے۔ کہیں نہ کہیں انہیں حمان کی قابلیت پر بے حد بھروسہ تھا، مگر یہاں بات ایمل جیسی سر پھری کی تھی، لہٰذا آثار تو تباہی ہی تباہی کے تھے۔ ٹھیک ہے، مجھے یقین ہے تم ناکام نہیں ہوگے۔ دوسرا، میں نے فیصل کو بھی کہا ہے کہ اسے سمجھائے۔ خوش رہو حمان، تم نے میری ٹینشن آدھی کی ہے، کل سے ہی تم جوائن کر لو، میں نہیں چاہتا کہ مزید ایک دن بھی ضائع ہو۔ جلال کا ذہنی بوجھ تو بلا شبہ کم ہوا تھا، مگر حمان کا سر ضرور گھوم گیا تھا۔ واپس گاڑی تک کا سفر اس نے سنجیدگی سے طے کیا، اور ابھی اس کا ارادہ آلیان کی طرف جانے کا تھا اور وہاں سے اپنے اسکول، لہٰذا وہ فوری گاڑی سٹارٹ کیے آلی کے کلب کی سمت روانہ ہوا۔ کوئی 20 منٹ کی ڈرائیور پر ایک عالی شان سی عمارت کے پورچ میں حمان کی گاڑی رکی، اور وہ گاڑی لاک کرتا باہر نکل کر راہداری کی سمت لپکا۔ علی نہ صرف ایک جم آنر تھا، بلکہ وہ فٹنس کوچ بھی تھا۔ پاکستان کی جونیئر کرکٹ ٹیم کے کئی لڑکے بھی اس کے اسٹوڈنٹ تھے، اور وہ کافی کلب کے کرکٹرز کو بھی ٹیچ کرتا تھا۔ محترم نے کلاس ڈور کے پار سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑے حمان کو دیکھتے ہی اپنی جاری کلاس روک کر اپنے مینیجر کو اشارہ کیا، اور وہیں سے اپنی شرٹ تبدیل کیے باہر نکلا، جہاں اس سے بڑا صاحب مسکان کے سنگ اپنی کثرتی شہزادے کو دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی دوستی بلا شبہ بہت گہری تھی، مگر دونوں ہی مصروف ترین اشخاص تھے، لہٰذا سنجیدگی کا عنصر جہاں حمان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، وہیں تھوڑی ہنس مذاق کے جراثیم علی میں بھی پائے جاتے تھے۔ علی ایک 29 سالہ پڑھا لکھا کامیاب انسان تھا۔ قد میں وہ حمان جتنا دراز تھا، مگر محترم کے کثرتی وجود کی سختی اسے حمان سے زیادہ مضبوط دکھاتی تھی۔ کلین شیو کیے ہوئے اپنی مسکراتی آنکھیں لیے وہ بیچارے حمان کو ہر بار ایسے ہی ظالمانہ بھیجتا تھا جیسے اس وقت۔ وہ دونوں ہی اب چلتے ہوئے لیونگ روم کی سمت آ چکے تھے، جہاں علی نے ملازم کو کھانے پینے کے لیے کچھ لانے کو کہا، اور خود فریزر سے 2 کولڈ ڈرنکس نکال کر صوفے پر برجمان ہوئے حمان تک پہنچا، جو خاصا سنجیدہ ہو کر کسی انہونی واردات ہونے کی ترجمانی کر رہا تھا۔
لے کیا ہو گیا میرے شہزادے، لگتا ہے توپ کے دہانے پر مقرری ہو گئی تیری۔ بیٹھتے ہی علی کے منہ سے ایسی شرارتی باتیں سن کر حمان نے واقعی خاصا معصوم انجان سا تاثر دیا، جو حیرانگی اور برہمی کے ملے جلے تاثرات سے مزین تھا۔ مطلب یہ تیرا کارنامہ ہے؟ یار کیا ضرورت تھی میرا نام دینے کی، بہت کمینہ ہے تو۔ حمان کی دکھتی رگ چھیڑ کر علی نے خاصا پر لطف کہکا لگایا، جس پر حمان نے ایک جاندار مکہ اس کے کندھے پر رسید کیا۔ ہاں ہاں، کیونکہ ابا جان کو ایک گارنٹی شدہ پروفیسر چاہیے تھا۔ ویسے یار اللہ معاف کرے، وہ چڑیل تو ایلین ہے پوری، قسم سے اسے سدھار دے، ہم تیرے مرید ہو جائیں گے۔ دراصل فیصل انکل بھی اس سچویشن سے بہت اپسٹ ہیں اور بابا الگ ٹینس ہیں، تو انہوں نے تیرا ہی نام لیا، تو میں نے بھی کہہ دیا کہ جی اب وہی ہے آپ کا کل جہان۔ ہلکی پھلکی ناراضی محبوبہ کا جاندار مکہ کھا کر علی نے بھی شرافت سے ساری داستان گوش گزار کی، جس پر اب حمان بھی تھوڑا قائل لگا تھا۔ اب کیا ہو سکتا ہے اور آپشن نہیں، چل مجھے کچھ کھلا اچھا سا۔ حمان کی اس مان جانے کی ادا پر تو عالیان لٹ گیا، دونوں ہی اب ہنس دیے۔ علی نے بھی سینے پر ہاتھ رکھ کر تابیداری کی اور اپنے جگر کے لیے فوراً سے پہلے رئیسانہ سے کھانے کا بندوبست کروایا۔ ویسے اس ایمی کی بچی نے میری معصوم سی کرش کو بھی اپنے جیسا ایلین بنا رکھا ہے یار۔ اصل ٹینشن مجھے یہ تھی، کیا بنے گا میرا اگر میری وہ بھی اس جیسی چڑیل بن گئی۔ کھانے کا کہہ کر وہ واپس مڑا تو علی نے منہ پر دنیا جہاں کی افسردگی سجائے اپنا مسئلہ بیان کیا، مگر حمان کو اور کچھ تو یاد نہ رہا، بس یہ نام اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بجا۔ صبح کی ملاقات کا سارا منظر حمان کی آنکھوں میں لہرا گیا اور اسے واقعی ہول سے اٹھے۔ یہ نام تو اس نام سے خاصا ملتا ہے، یکے بعد دیگرے ساری باتیں فلم کی مانند حمان کے دماغ میں گردش کرنے لگی۔ یعنی 2 سال سے وہ جس کے غائبانہ قصے علی کی زبان سے سنا کرتا تھا، وہ لڑکی، اور صبح حمان سے تھپڑ کھانے والی لڑکی، اور یونی کی جنگلی توپ، یہ تینوں ایک ہیں۔ حمان صاحب تو شدید صدمے میں غرق دکھائی دیے تھے۔ علی بیچارہ تو اپنے مسئلے کو بیان کر کے بھی ناکام رہا، کیونکہ مسٹر حمان صاحب تو لگتا تھا پتہ نہیں کن سوچوں میں پرواز بھر چکے ہیں۔ دور سے آتی ڈان نما ایمل کو دیکھ کر کسی اس جیسی پری پیکر اور نازین نے ہاتھ ہلایا، مگر مقابل ایسا سڑا منہ پا کر شانزے کو حقیقی صدمہ پہنچا۔ ہلکی بھوری آنکھوں والی پیاری سی یہ لڑکی نہ صرف ایمل محترمہ کے ہر کارنامے کی چشمدید گواہ تھی، بلکہ ہر الٹا مشورہ بھی شانزے کا ہوتا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس پر عمل درآمد یہ مس مرچ کرتی، جسے تو نہ دنیا کا خوف تھا نہ کسی سو کولڈ زمانے کا۔ ایمل جینز اور مسٹر ٹاپ میں حسینہ، جبکہ شانے وائٹ ٹی شرٹ اور رینبو سکرٹ میں گلے میں لیا سکارف پہنے اپنے بالوں کو کھول کر لہرا رہی تھی۔ البتہ ایمل نے بھی آج اپنی ناگن چھوٹی زلفیں کھول کر گھٹا پھیلا رکھی تھی۔ ایک تو دونوں پٹاخہ، اوپر سے ایسی ظالم کہ بس ہر کوئی دنگ رہ جاتا۔ یہ الگ بات کہ دونوں ہی ایک دوسرے کے سوا کسی کو لفٹ تک نہ کرواتی تھی۔ دونوں ہی اندر یونی کے مین ہال میں انٹر ہو چکی تھی، مگر شانزے کے پیٹ میں اب اس ناقابل یقین ہمسایوں کی خاموشی سے بل پڑ چکے تھے۔ مت پوچھنا کہ کیا ہوا شانے، آج میں سخت جلال میں ہوں۔ شانزے نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو مزید 200 کے اینگل سے باہر نکال کر ایک ہی جھٹکے سے ایمل کا سوجا منہ دیکھنے کو اس کی بازو پکڑ کر روبرو کیا، تو اسے بنا کچھ کہے محترمہ کی ہلکی سرخ گال دکھائی دی، اور ایک لمحہ لگا جب شانزے تھی اور اس کی بے لگام ہنسی۔ ایمل نے سخت گھور کر اس بتیسی والی کو دیکھا جو کسی ڈھٹائی سے ہنس رہی تھی۔ دل کے ارمان آنسوؤں میں بہہ سے گئے۔ ہا ہا ٹیل می، کس مائی کے لال نے اپنی موت کو للکارا ہے؟ اوف میں واری، میں صدقے میں قربان، بتا نا یہ تیری گال پر کس نے ظلم توڑا؟ ادھر آ جانا۔ شانزے نے اب کی بار اپنی بتیسی رو کر اسے وہیں مین سیڑھیوں کی سمت جاتی راہداری کے پاس لگے بینچ پر بٹھایا اور خود بھی ساتھ لگ کر بیٹھے ایمل کی گال سے ہتھیلی ملائے بولی، جس پر ایمل نے بھی سب کچھ صاف صاف بتا ڈالا۔ تقریباً کتنے ہی لمحے شانزے کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، اور وہ اس بہادر جنگجو کی ہمت پر ورتائے حیرت میں تھی جس نے اپنی تو کیا اپنی نسلوں تک کو دشمنی میں گھسا ڈالا تھا۔ ایک بار وہ میرے سامنے آ جائے، قسم کھاتی ہوں ویسا ہی تھپڑ اس کے منہ پہ ماروں گی۔ دیکھنا شانے کتنا ظالم تھپڑ مارا اس نے، آج تک مما بابا تک نے مجھے ٹچ کرنے کی کوشش نہیں کی، اور وہ پہلے تو مجھے بہت غصہ تھا، اب دل میں آگ لگی ہے کہ کب وہ دوبارہ مجھے ملے اور میں اپنا بدلہ لوں۔ ایمل کا یوں دکھی ہونا شانزے کیسے برداشت کرتی؟ آخر وہ دونوں ایک دوسرے کی شیرنیاں تھیں۔ بس بس ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں، تیرا بدلہ سمجھ جا، شانے کا بدلہ۔ خبردار جو تو نے دکھی ہونے کی کوشش بھی کی، دیکھ لیں گے اسے بھی، آخر اپنا بھی کوئی لیول ہے۔
ظالم انسان، چل دفع کر اسے۔ آج میتھ کی کلاس کے بدلے شانے تجھے بہترین سا بریک فاسٹ کروائے گی۔ چل میری شیرنی واپس آ جا اپنی ٹون میں، اٹھ۔ شانزے کی دی ٹھوک کر یہ تسلی تو ایمل کے چہرے پر سچی اسمائل آ چکی تھی کہ دونوں ہی ایک دوسرے کی ہمت تھی۔ جہاں شانزے کمزور ہوتی وہاں اس کی طاقت ایمل بن جاتی، اور یہ جو دوسری محترمہ تھی، خیر سے پیارے آلیان کی چھپی سی محبت بھی تھی۔ یہ تب کی بات تھی جب 4 سال پہلے اسٹوڈنٹ ویلکم سرمنی پر آلیان نے اسپیشل بابا کے کہنے پر یہاں شرکت کی تھی، اور تبھی اس نے اس پیاری سی ایمی کی بیسٹی شانزے کو ہوسٹنگ کرتے دیکھا تھا۔ البتہ وہ ایمل سے اس کا ذکر بارہا سن چکا تھا، مگر دیدار خاص 4 سال پہلے پہلی دفعہ ہوا تھا۔ دل کا کیا کریں کہ اس کے توڑ تو سب سے الگ تھے، تب سے وہ اپنے حسین دل میں شانزے کو بسائے ہوئے تھا۔ شانزے بھی ایمل کی طرح اکلوتی اولاد تھی۔ مما حیات نہ تھی، البتہ بابا چودھری اکمل ایک ریسٹورنٹ کے مالک تھے، اور ایمل سے اس کی دوستی تو بچپن سے تھی، کیونکہ گھر ساتھ تھے۔ اسکول سے کالج تک وہ ساتھ تھی، مگر پھر یونی تک آ کر دونوں الگ ہو گئیں، بلکہ الگ کر دی گئیں، کیونکہ خطرہ تھا کہیں یہ پٹاخے مل کر ایٹم بم ہی ایجاد نہ کر دیں۔ ایک وجہ یہ تھی کہ ایمل کا میرٹ پر داخلہ ہوا تھا، اور پھر اس آفت نے بھی قسم کھا لی تھی تب تک یونی میں دھمالے مچائے گی جب تک وہ شانزے کے ساتھ نہ پہنچ جائے۔ فیصل اور اکمل کی شانزے اور ایمل کو الگ کرنے کی کوشش دھری کی دھری رہ گئی، اور ایڈمیشن کے کچھ ماہ بعد ہی ایمل محترمہ نکالی گئیں اور فائنلی شانزے کے ساتھ پہنچ چکی تھیں۔ یہاں آ کر تو ایمل نے خاصی تہذیب دکھائی تھی، جس کی وجہ یہ بھی تھی کہ اب وہ نکالے جانا افورڈ بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ ایمل کو اپنا اصل روپ دکھانا ہی پڑا۔ بیجا لاڈ پیار نے اسے بلا شبہ خودسر اور بدتمیز بنا دیا تھا، مگر اس سب کے باوجود وہ عام لڑکیوں کی طرح حساس تھی۔ البتہ شانزے گو ایمل سے زیادہ شرارتی تھی، مگر وہ اس کی بیک پر رہتی تھی، جس کی ایک وجہ اس کا پڑھائی میں نارمل ہونا اور یونی سے نکل جانے کے بڑے نقصان کو نہ افورڈ کرنا تھا۔ مگر جب جب یہ دونوں اکٹھی ہوتی تھی، کوئی نہ کوئی وبال ضرور مچتا تھا۔ یہ رہی تمہاری کافی، جلد آ گئے ہو، کہو تو کھانا لگا دوں؟ نثار ہوتی ہوئی شفقت کے سنگ علیم بابا نے بیڈ پر کچھ فائلز بکھیر کر لیپ ٹاپ کھولے، پورے انہماک سے کام کرتے حمان کو متوجہ کیا، جو وائٹ شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں اب گھر کے نارمل حلیے میں آ چکا تھا۔ علیم بابا اور اس کا ساتھ تو بچپن سے تھا۔ والدین کی وفات کے بعد اسے اور ہانیہ کو حفاظت دینے والے علیم بابا ہی تھے، تبھی وہ آج تک حمان کی تنہائی کا ایک لازمی حصہ تھے۔ میتھمیٹکس گولڈ میڈلسٹ حمان افندی اس دنیا میں کتنا بھی کامیاب کیوں نہ ہو چکا تھا، مگر اس کے دل میں علیم بابا کا مقام بالکل اپنے بابا کی مانند تھا۔ ہانیہ کی شادی کے بعد تو ویسے بھی حمان کی تنہائی کو کم کرنے میں ان کا ایک بڑا حصہ تھا، اور وہ بھی آج تک اپنی زندگی ان دو پر ہی وار کر مطمئن تھے۔ آج اسے تھوڑا کام تھا جسے مکمل کرنا تھا، لہٰذا وہ دن تک واپس آ گیا تھا۔ کھانا تو وہ آلی کے ساتھ ہی کھا چکا تھا، لہٰذا اس وقت تو اسے اسٹرانگ سی کافی کے سوا کسی چیز کی طلب نہ تھی۔ نہیں علیم بابا، ایسا کریں آپ کھا لیں، میں نے آلی کے ساتھ کافی کچھ کھا لیا تھا، حمان نے لہجے میں ویسی ہی مٹھاس بھر کر اپنائیت سے کہا، جس پر علیم بابا مسکرا کر چلے گئے، اور حمان پھر سے اپنے کام میں لگ چکا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حمان کا سائڈ ٹیبل پر پڑا فون رنگ کیا، اور حمان کی نگاہیں فون پر جاتے ہی مسکرا اٹھی۔ آخر کار جتنا وہ حور کے لیے اہم تھا، اتنی ہی وہ دادی اماں اسے پیاری تھی۔ میرا بچہ کیسا ہے؟ وہ جو محترمہ ہوم ورک کرتے کرتے یوں ہی ہمی کو کال ملائے لیٹی ہوئی دان نکال رہی تھی، اس پیار پر اپنی معصوم سی محبت کے سنگ اپنے ٹیب پر پیار دیے خود تو ہنسی ہی ساتھ ہینڈسم سے ماموں کو بھی رشک زدہ تبسم دے گئی تھی۔ بہت اداس ہمی، میں آپ کو بہت مس کر رہی ہوں۔ آپ کو پتا ہے آج ہی میں مما سے کہہ رہی تھی کہ ہم پاکستان کب جائیں گے، آپ مجھ سے مل جائیں نا۔ اس پری کا یہ کہتے ہوئے پیارا سا چہرہ مرجھا سا گیا تھا، اور یہ تو وہ بھی جانتا تھا کہ اس کی تنہائی زدہ زندگی میں یہ جو چند کھنکتے اپنے تھے، یہ اس کی زندگی تھے، خاص کر یہ حد سے زیادہ حساس سی ہور جسے اس دنیا میں سب سے زیادہ ہمی ہی سے پیار تھا۔ میری جان مس تو میں بھی اپنی پرنسس کو کر رہا ہوں، مگر تمہیں پتا ہے نا یہاں مجھے کتنے سارے کام ہیں، کل تو مجھے مزید ذمہ داری مل گئی ہے۔ میں خود چاہتا ہوں تم میرے پاس آ جاؤ، لیکن مجبوری ہے کہ تمہارا وہاں اسکول ہے اور میرا یہاں۔ حمان کے لہجے میں بھی دنیا جہاں کی نرمی سما گئی، اور آخری بار چونکہ اس نے حور کا بھجا چہرہ بحال کرنے کو کہی تھی، لہٰذا بہت کامیاب ٹھہری۔ ہاں ہاں میرے کاکے سے ہمی، ہی اوکے فائن، بس 1 ویک بعد میرے ایگزامز ہیں اور ان کے ختم ہوتے ہی اسکول آف۔
پھر میں نے ایک دن بھی نہیں لگانا اور انٹری مار دینی۔ حور اپنے ہم عمر بچوں سے کہیں زیادہ شارپ اور چلبلی تھی۔ دوسرا وہ جہاں جاتی تھی بس چھا جاتی تھی۔ اسے سب کا فیورٹ رہنا پسند تھا، خاص کر حمان کے معاملے میں وہ بہت ٹچی تھی۔ حمان بھی اس شریر افلاطون کی منصوبہ بندی پر مسکرا دیا۔ ڈن ڈنا ڈن، تم تو اس گھر کی رونق ہو۔ میں اور ایلی ہمیشہ تمہارے منتظر ہیں، کیونکہ حور تو ہمی کی بیٹی ہے، ہانی اور ریحان بھی نہیں۔ حمان بھی اس کے ساتھ سب سے زیادہ فری اور ریلیکس رہتا تھا۔ اسے علم تھا حور ایک ایسی بچی ہے جو ٹینشن پا کر ہی اتنی کانفیڈنٹ ہے، مگر کچھ اور بھی تھا جس کی وجہ سے حمان اسے اپنے اس قدر عزیز جانتا تھا۔ یاہو آئی لو یو سو مچ ہمی، اور میں بھی آپ سے اس دنیا کے سب لوگوں سے زیادہ پیار کرتی ہوں، فادی، ممی اور بابا سے بھی زیادہ، آلی اور دادوں سے بھی زیادہ۔ جس معصومیت سے وہ اپنے ننھے جذبات ہمی کو دیتی تھی، اسے اپنی زندگی کا خالی پن کم محسوس ہوتا تھا۔ آئی لو یو ٹو۔ چلو اب اپنا ہوم ورک کرو اور ان تینوں کا ہمی کو پیار دینا۔ ٹیک کیئر۔ حمان نے مسکرا کر شفقت اپنا کہا، اور وہ بھی ہمی سے بات کر کے کھل چکی تھی، لہٰذا فرما برداری سے سر ہلائے کال بند کرتے ہی اپنے ہوم ورک میں مصروف ہوئی۔ البتہ حمان کے چہرے پر یکلختی ایک سنجیدگی سی طاری ہو چکی تھی۔ میری بے رنگ زندگی کی اکلوتی بہار تم ہو حور، یا اللہ میری اس پری کی یہ مسکان ہمیشہ سلامت رکھیں۔ سنجیدگی نے دعا کا رنگ اوڑھ کر کسی پرانے وقت کی تنابیں کھینچ ڈالی تھی۔ یوں ہی کوئی محبت سے بیزار نہیں ہو جاتا، کوئی حادثہ یا سانحہ ضرور اسے اس راہ سے ہٹانے کا موجب بنتا ہے۔ حمان مزید ان تھکن زدہ خیالات کو سوچنا نہ چاہتا تھا، تبھی اپنے خیالات جھٹک کر اپنے کام پر فوکس کر چکا تھا۔ میں نے آپ سب کو اس لیے رکنے کا کہا تھا کیونکہ مجھے ایک ضروری اناؤنسمنٹ کرنی تھی۔ شانزے اور ایمل آپ دونوں ان سب کے جانے کے بعد بھی یہیں رکیے گا۔ کلاس روم میں موجود لگ بھگ 50 اسٹوڈنٹ تھے جو اس وقت پرنسپل صاحب کے دبنگ سے انداز پر ہمتن گوش ہو چکے تھے۔ البتہ شانزے اور ایمل کو ضرور کہیں دور خطرے کی گھنٹی بجتی سنائی دی تھی۔ شانزے اور ایمل نے ایک دوسرے کی سمت حیرت سے دیکھا، اور پھر جلال صاحب کے خطرناک تیوروں پر نظر پڑتے ہی سارا معاملہ کلیئر ہوا، یعنی نئے پروفیسر کا انتظام ہو چکا تھا، اور یہ بنا بتائے ہی شانزے اور ایمل کا حلق کڑوا کرنے والی زہریلی بات تھی۔ کل سے آپ کو ایک نئے میتھ پروفیسر جوائن کریں گے، مسٹر حمان افندی۔ مجھے امید ہے آپ سب ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے، کیونکہ یہ آپ سبھی کا لاسٹ سیمیسٹر ہے۔ مجھے اب کوئی کوتاہی نہیں چاہیے۔ جلال بہروز نے اپنی بات مکمل کر کے کلاس کو جانے کا اشارہ کیا، اور ان دو منہ بسور کر کھڑی آفتوں پر اچڑتی نگاہیں مرکوز کی۔ اٹس لاسٹ وارننگ فار بوتھ آف یو، اسپیشلی ایمی، تمہارے لیے۔ اتنے شارٹ نوٹس پر کوئی بھی آنے کو تیار نہ تھا۔ براہ مہربانی اپنی اور میری مزید رسوائی کرنے سے گریز کرنا تم دونوں، ورنہ اب کے بعد نہ صرف میں تم دونوں کو اس یونی سے نکالوں گا بلکہ تم دونوں کی یہ ڈگریاں بھی ضائع ہوں گی۔ اپنے ماں باپ کی تھوڑی عزت قائم رکھو۔ امید ہے تم دونوں مجھے یا مسٹر حمان کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دو گی۔ یاد رکھنا یہ آخری وارننگ ہے۔ جلال کا ناراض سا خفا انداز فطری تھا، اور ان دو کی تو جوتی تک کو پرواہ نہ تھی کون کیا وارننگ دے رہا ہے۔ شانزے نے بھرپور سر ہلا کر یقین دہانی کروائی، مگر ببل چبا کر لاپرواہی کا نمونہ بنی ایمل کو دیکھ کر جلال کا حقیقی جلال سلگ اٹھا، اور وہ سخت دل برداشتہ روم سے نکل گئے۔ میرا بس چلے تو اس میتھ بنانے والے کو ایک بار پھر مار آؤں، عذاب پھر نازل ہو رہا ہے، اوف۔ پرنسپل کے نکلتے ہی ایمل نے سخت تلملاتے ہوئے پاس پڑی چیئر کو کک مارے چلا کر کہا، جس پر شانزے کا منہ بھی اسی حساب سے سوجا۔ ایمل تو پھر بھی اچھی بھلی لائق فائق تھی، مگر شانزے کو واقعی محض سے حقیقی دکھ تھا۔ پر دونوں ہی ایم ایس سی میں اپنے اباؤں کی وجہ سے پھنسی تھیں، لہٰذا کڑ ہی سکتی تھیں۔ چل خیر ہے، دیکھ لیں گے اس فنے خان کو بھی۔ ویسے یار نام تو بڑا ہیرو والا ہے۔ چل کوئی تو ہیرو ٹائپ پروفیسر آئے گا، ورنہ پچھلے 3 عدد توند والے پروفیسروں کو تو دیکھ کر ہی ہول اٹھتے تھے۔ اگر بندہ ڈیشنگ ہوا تو آپاں گزارا کر ہی لیں گے۔ وہ کیا ہے کہ ہر الگ کیٹیگری کو ستانے کا مزہ بھی الگ ہوتا ہے میری جان۔ شانزے نے تو ہر حالت میں کول ہی تھی، اور اب تو ہلکی سی شریر ہنسی ایمل کے سڑے چہرے پر بھی آ کر ہر سمت مہکار پھیلا گئی۔ بڑی پہنچی شے ہے تو، چل یار چلتے ہیں، ابھی تو گھر جا کے فیصل اغاری صاحب کے آگے پیشی بھی دینی ہے مجھ معصوم کو۔ ویسے بھی یونی کا ٹائم آف ہو چکا تھا، لہٰذا وہ دونوں بھی اب گھر کو روانگی پکڑ چکی تھیں۔ مسلسل پچھلے 5 منٹ سے ایمل منہ میں ببل چباتی دونوں ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے ٹکائے کانکھیوں سے سخت برہم سے بابا کو دیکھ رہی تھی، جو اس خاموشی کے بعد اب ایمل کی اچھی خاصی کلاس لینے کے موڈ میں تھے۔
رات کے اس وقت وہ پنک شرٹ اور وائٹ پینٹ میں اپنے کندھے سے تھوڑے نیچے آتے بال کھولے خاصی معصوم بننے کی کوشش میں تھی۔ فیصل جو مسلسل ایمی کی یہ نان سیریس حرکتیں دیکھ رہے تھے، اب غصے سے ساتھ بیٹھی مانیہ کو دیکھنے لگے، جو خود اس نمونی کے صبح والے دھچکے سے زرد پڑی ہوئی تھی۔ نگاہوں کا رخ بدلا اور فیصل نے چہرے پر مزید ناراضگی لا کر ایمل کو گھورا۔ کیوں کرتی ہو تم ایمل؟ ہم تمہاری ان حرکتوں سے عاجز آ چکے ہیں۔ تمہیں ذرا بھی میری عزت کی پرواہ نہیں؟ مجھے جواب دو اور یہ بھینس کی طرح منہ چلانا بند کرو۔ خاصے نروٹھے پن سے وہ اپنی بگڑی نوابزادی سے مخاطب تھے، جس پر ایمل نے چہرہ اٹھا کر باری باری دونوں معززین کو دیکھا اور منہ سے ببل کچھ ایسے پھینکی کہ وہ کمال اس طریقے سے سیدھی جا کر سامنے کی دیوار پر لگی۔ لیں، کر دیا منہ چلانا بند۔ دوسری بات کہ میں مما کو ساری تفصیل دے چکی ہوں، اور میں نے ایسا کچھ نہیں کیا بابا کہ آپ کی عزت پہ حرف آئے۔ آپ کے وہ جو دوست ہیں نا جلال، مجھے یونی سے نکالنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ یہ تو اگر انہیں آپ کی طرف سے ہر سال تگڑی اماؤنٹ نہ ملتی ہوتی فنڈنگ کے نام کی، تو وہ بہت پہلے مجھے آؤٹ کر دیتے، کیونکہ ہیرے کی پرکھ ہر ایرے غیرے کو نہیں ہوتی۔ ایمل کی دھڑلے سے پوری ڈٹائی کے سنگ یہ ساری بات سن کر فیصل اور مانیہ تو ساکت رہ گئے۔ فیصل نے تو باقاعدہ جھرجھری لی کہ لڑکی تو واقعی اب پٹنے والی تھی۔ ایمل نے فیصل کے غصے کو ضبط کرنا دیکھا، مگر وہ اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی تھی، اور مانیہ نے تو اپنا سر پکڑ کر کسی نزدیکی دیوار سے دے مارنا چاہا تھا۔ شٹ اپ! اپنی یہ خود ساختہ سوچیں اپنے اس خالی دماغ کے اندر ہی رکھو، ورنہ آج تم میرا غضبناک روپ دیکھو گی۔ وہ صرف میری وجہ سے تمہیں برداشت کیے ہوئے ہیں، ورنہ جو تم آئے دن کرتی ہو تمہیں تو کوئی یونی جگہ نہ دے۔ یہ 4 ماہ عزت سے نکال لو ایمل، مجھے کسی خطرناک سختی پر مت اکساؤ۔ یہ نہ ہو مجھے تمہاری پڑھائی ختم کروا کے تمہیں رخصت کرنا پڑ جائے۔ جلال نے اب جسے ہائر کیا ہے، اگر مجھے تمہاری کوئی شکایت ملی تو شادی کے لیے تیار رہنا، پھر چاہے کوئی جلاد ہو یا گھر بنانے والا مزدور، میں تمہارا ہاتھ اسے دینے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا۔ ناؤ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر۔ آج بہت وقت بعد فیصل آپے سے باہر آ کر ایمل کو سخت جھاڑ رہے تھے، اور وہ تو اس شادی والی دھمکی پر پھٹے تاثرات سے بابا کا سرخ ہوتا جلالی روپ دیکھ رہی تھی۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ ایمل نے رونی صورت بنائے گویا آخری احتجاج کیا، مگر فیصل آج اس کی کسی معصومیت سے متاثر نہ ہونے والے تھے۔ 2 قدم چل کر وہ منہ لٹکا کر کھڑی ایمل تک پہنچے اور اس پر اپنی شدید افسوس زدہ نگاہیں مرکوز کی۔ میں اب ہر وہ عمل کروں گا جس کو مجھے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ یہ میری ہی ڈھیل ہے کہ آج تم لوگوں کے سر پھاڑتی پھر رہی ہو، اور دھمکانا تو تمہارا من پسندیدہ پیشہ ہے۔ تم کوئی ڈان کی اولاد نہیں ہو ایمل، عزت دار ماں باپ کی بیٹی ہو، لہٰذا اب تمہیں کوئی آخری وارننگ نہیں ملے گی۔ اس شانزے کے ڈیڈ سے بھی کرتا ہوں بات، تم دونوں کو اب لگام ڈالنی اشد ضروری ہے۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ حمان کو ٹارچر کرنے یا اس سے بدتمیزی کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اب جاؤ اور جا کر سوچو کہ تم نے کیوں ہماری زندگی کو بے سکون کر رکھا ہے۔ لیو۔ فیصل کی خطرناک سی ٹون میں کہیں ان باتوں پر ایمل نے دکھی ہو کر دونوں پر نظر ڈالی اور پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ مانیہ نے اٹھ کر فیصل کے کندھے پر ہاتھ دھرا، مگر وہ اس وقت واقعی غصے میں تھے، لہٰذا وہ بھی اسٹڈی کی طرف چلے گئے۔ روم میں آتے ہی ایمل نے سخت غصے اور دکھ سے پوری شدت کے سنگ دروازہ پٹکا اور جلبلاتی ہوئی آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ بابا کی سمت سے یہ انسلٹ بھلے اس وقت ایمل کو صدمہ دے چکی تھی، مگر یہ اس کی بھلائی کے لیے تھی۔ غصے نے تکلیف کی شکل اختیار کی تو رخساروں پر پرحدت قطرے پھسلے، جسے ایمل نے بے دردی سے رگڑ ڈالا، اور پھر نہ جانے کیا ہوا کہ اسے اپنے گھٹنے پر درد محسوس ہوا۔ پینٹ فولڈ کر کے دیکھا تو بیچارہ معصوم سا گھٹنا اب تو سرخ ہو کر سوج چکا تھا۔ صبح صبح گرنے کے باعث لگی یہ چوٹ اب اسے محسوس ہوئی۔ ساتھ گال پر ہاتھ رکھے مزید دل کو دکھ نے گھیرا۔ یہ حمان کا بچہ آتے ہی میری آزادی چھین گیا ہے، ایمل نہیں چھوڑے گی تمہیں بھی۔ سخت رونکھی ہو کر وہ سائڈ ٹیبل پر رکھے فرسٹ ایڈ باکس سے زخم پر لگانے والی دوا نکالتے بولی، کیا جانتی کہ کل کا دن ایمل فیصل لغاری کے لیے اس سے بڑا دھچکا لیے ہوئے تھا۔ یہ تو ابھی سے جان جلا کر خاک ہو رہی تھی۔ اصل پارٹی تو کل شروع ہونی تھی، جب اسے پتا چلنا تھا کہ حمان ہی وہ جلاد ہے جس سے آج وہ پٹ چکی ہے۔ یار، کل اپنی الجھن میں مجھے تیری تسلی تجھے دینا تو یاد ہی نہ رہا۔ بائی دا وے، تجھے شانزے کے لیے سیریس ہونا ہوگا۔ یوں یک طرفہ جذبات تو نہ تجھے کسی منزل کا نشان دیں گے، نہ اسے آگہی ہو پائے گی کہ وہ تیری محبت ہے۔ جلال انکل اور ہانیہ آپی کو اس معاملے میں شامل کرتا کہ یہ معاملہ حل ہو۔
ड्रेसिंग के सामने मोहतरम लश पश से तैयार होकर फोन को कान और कांधों के बीच टकाए अपनी शर्ट के कफ लिंक्स बंद करते हुए दूसरी सिम बिस्तर में दराज होकर भीनी भीनी खुमार आलून मुस्कान में गर्क आली से मुखातिब थे, जो बड़े ही आरामदेह अंदाज में ब्लैक वेस्ट पहने बिस्तर के अंदर घुसकर ही बेड टी पी रहा था। पर्दे से छन छन करके आती किरणें अलहगी सवेरा फैला चुकी थी। दिल वो है कि फरियाद से लबरेज है हर वक्त, हम वो हैं कि कुछ मुंह से निकलने नहीं देते। यार असल बात यह है कि मुझे डर लगता है, वो सरफिरी लड़कियां हैं और एक दूसरे से ही उनका वजूद है। मैं बस इनकार होने के डर से अपना मुद्दा बयान करने से कासिर हूँ। ये अलग बात है कि आलियान बेहरोज उसे ही बेइंतहा चाहता है और ये चाहत यूं ही कायमो दायम रहेगी। आली की सादा बात में अनकहे से कई वसवसे थे जिन्होंने हमान तक के दिल की गर्दिश को मुतासिर किया। वो जो अपनी वाइट शर्ट को जमाए अब टाई को गले में लटका चुका था, फोन कंधे और गर्दन से निकालकर पकड़ते हुए चलता हुआ खिड़की की सिमत आया जहां माली बाबा पौधों को पानी दे रहे थे। अच्छा भला काम का बंदा हुआ करता था तू। 2 साल पहले ये मोहब्बत तो अच्छे अच्छों के कस पल निकाल देती है। चल ठीक है, इस बार तेरा कुछ करते हैं। गो बात तो बड़ी गहरी थी पर गुदगुदी देता तबस्सुम इस बार आली ने बिना देखे महसूस करके मुस्कुराहट दी और मग साइड पर रखता बेड से उठकर खड़ा हुआ। हाय वीर शकरे जाए, बस कुछ ऐसा करो सब मिल करके वो आसमान से गिरकर सीधी आली की झोली में आ गिरे। हाँ हाँ चलिए जनाब जाइए, आप भी आज बॉर्डर पर ड्यूटी है। वैसे हिमी यार क्या नसीब है तेरा, आज तो वो दोनों तुझे सर सर कहेंगी। उफ मैं कुर्बान हो जाऊं। रैक से टावल उठाकर गले में डालता आली उस वक्त हसरत और शरारत के मिले जुले तासुर के संग संजीदा से हमान तक को हंसा गया। तेरा अल्लाह ही मालिक है मेरे हसरत ज़दा सांड। ओके सी यू। हमान भी हल्की फुल्की मोहतरम की टांग खींचकर फोन बंद करते ही मुड़कर वापिस आया और टाई बांधी। वाकई आज बॉर्डर पर ही ड्यूटी थी जो हमान को खासी नागवार महसूस हो रही थी, मगर क्या करता कि अब फंस चुका था। नाश्ता उसने अलीम बाबा के साथ ही किया और इसके बाद वो यूनी के लिए निकल गया, जबकि दूसरी तरफ एमल बिना नाश्ते के मम्मा और बाबा दोनों को मुकम्मल इग्नोर मारती अपनी नाराजगी का डंके की चोट पर ऐलान करती निकली थी। तीसरी मखलूक को जाते जाते बाबा जानी ने आड़े हाथ तो लिया क्योंकि उनकी फैसल से बात हो चुकी थी। चौधरी अकमल साहिब की संजीदगी भांति शान से जान चुकी थी कि मसला गंभीर है। शाने, तुम्हें मैंने यूनी में एडमिशन लेते ही एक बात क्लियर की थी, मुझे इन 4 साढ़े 4 सालों में तुम्हारी कोई शिकायत ना मिले, लेकिन मुझे अफसोस है कि आए दिन तुम्हारी और एमी की बदतहजीबियां नाकाबिले बर्दाश्त हो रही हैं। अब अगर मुझे दोबारा कोई शिकायत मिली तो मैं तुम्हारी हमेशा से यहाँ से दूर ऑस्ट्रेलिया तुम्हारी नानी के पास भिजवा दूंगा। हमें तुम दोनों इस हद तक मजबूर ना करो कि तुम्हारे और एमी के मिलने तक पाबंदी आयद हो जाए। मुझे उम्मीद है तुम इस बात पर अमल करोगी। अकमल मिजाज के थोड़े सख्त थे मगर इस मामले में शानजे की ऐसी शिकायत उनको भी बरहम कर देती। हालांकि वो बाबा की वजह से ही आज तक एमल के पीछे रहकर प्लान्स बनाती थी, मगर फिर भी दोनों के कारनामों की खबरें फैल ही जाती थी। चौधरी साहब खासे संजीदा और तल्ख से कहकर वापस मुड़ गए, जबकि शानजे ने मूड का कबाड़ा होने पर फातिहा पड़ी और बोझल सी मेन दरवाजा खोले घर से बाहर निकल गई। दोनों के यूनी एंटर होते ही चेहरे पर फूले गुब्बारे बने थे। एमल और शानजे बिलाशुबा इस यूनी की सबसे मुनफरिद फैशन और ड्रेसिंग सेंस रखने वाली हसीनाएं थी। यहाँ तक के लोग इनके स्टाइल को कॉपी करते थे, मगर जो इन दो पे मुनफरिद रंग जचता था वो किसी और पे दिखाई देना नामुमकिन था। डार्क मस्टर्ड टॉप और हाफ वाइट टाइट पर खुले बाल और लहराती लंबी कद आवर करती दोनों की हील्स के नीचे ही तमाम असूल और जवाबित रहा करते थे। डार्क ब्लू शर्ट और पिंकिश ब्राउन स्कर्ट और गले में शानजे का रोल किया स्कार्फ और खुले कर्ल बाल उसे भी मुनफरिद बनाते थे। चेहरों पर लतीफ मखमली सा नेचुरल मेकअप रही सही होश रुबाई का सामान बना रहा था। दोनों अब मेन राहदारी अबूर करती हुई क्लासेस की तरफ रवाना थी, मगर किसी अपनी सिमत आते वजूद को देखकर दोनों ही खिसियाना सा मुस्कुरा दी। ये अजमत बुआ थी जो इन दोनों को देखते ही बिल्कुल वैसे ही घबराहट में रास्ता बदल गई जैसे काली बिल्लियों को देख लिया हो। मगर सुबह की बोरियत को एंजॉयमेंट में बदलना भी जरूरी था, इसलिए एक ने बुआ को आगे से घेरा और दूसरी ने पुश्त पर डट कर रास्ता ब्लॉक किया। बुआ के चेहरे पर तो पसीना सा आया, माथे पर लगा बैंडेज भी अपनी कहानी सुनाने में मगन था। ओह बुआ जानी, आपका तो सर फटा था, ये तो हल्का सा जख्म लग रहा है। खुदा ना खास्ता आप ठीक तो नहीं हो गई ना। एमल ने पहले से डरी बुआ को
मजीद हरासा करते हुए उनके माथे को छूना ही चाहा जब वो डर कर पीछे हट गई। अब तो दोनों के कलेजे कुछ बेइज्जती की गर्द से पाक हुए। देखो तुम दोनों मुझे परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। सुबह सुबह मनुष्य शक्लें देखनी है, अब न जाने आज का दिन कौन सा अजाब लाए। इससे पहले के शान से भी बुआ की खैरियत दरियाफ्त करने को जख्म छूती, वो सख्त बौखलाकर बोलती हुई वहां से फरार हुई और अपने पीछे एमल और शानजे के कह कहे इनको मजीद खौफसदा कर गए। दोनों बिजलियों ने ताली मारी और हंसती हुई अब क्लासरूम की तरफ बढ़ी जहां तमाम स्टूडेंट्स आ चुके थे। बस अब नए फन्ने खान प्रोफेसर के जलवे का इंतजार था। सब स्टूडेंट्स अपने अपने काम में लगे थे जबकि वो दोनों अपने खाली बैग वहीं चेयर्स पर रखती अब बबल चबाती हुई दरवाजे से मुंतजिर निगाहें लिए थी। घड़ी 10 बजाने को थी। ठीक 10 बजे ही मैथ की पहली क्लास का वक्त होता था और हमान की बाकी आदात की तरह वक्त की पाबंदी करना भी उसकी जात का एक लाजमी हिस्सा था। कुछ 2-3 मिनट के बाद क्लास की राहदारी से कदमों की चाप पर ना सिर्फ बाकी लड़के और लड़कियां मतवजो हुई, वहीं शानजे का दिल भी रुका। अलबत्ता किसी नाकाबिले बर्दाश्त इंसान की पहली झलक देखते ही एमल को बबल चबाना तक याद न रहा। अपने पुरएतमाद और रौबदार अंदाज के साथ हमान अफंदी अपने हाथ में 2 बुक्स और चंद नोट्स लिए दाखिल हो चुका था। तमाम स्टूडेंट्स इस नए आने वाले हैंडसम से प्रोफेसर को देखकर पूरी खुशी और खुश आमदीदी अंदाज से खड़े हो चुके थे और शानजे तो बस देखती ही रह गई। ध्यान टूटते ही उसने ढीठ बनकर बैठी एमल को टोका रसीद किए उठाया जो उस वक्त हमान को खा जाने वाले अंदाज में घूर रही थी और वो तो आज इस पर हर तरह से भारी था। तभी सरसरी देखने के बाद अपनी तवज्जो बाकी स्टूडेंट की सिमत मबजूल कर चुका था। अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम योर मैथ प्रोफेसर हमान अफंदी, हैव अ सीट। हमान ने अपना जानदार सा तारुफ देते ही क्लास को बैठने का इशारा किया और इस बार फिर शानजे ने जबरदस्ती उस पत्थर बनी एमल को बिठाया जिसका बस नहीं चल रहा था कि उठकर इस बंदे को अभी वहीं थप्पड़ रसीद करे। पूरी क्लास बड़ी खुश दिली से इस नए प्रोफेसर से अपने तारुफ करवा रही थी जबकि शानजे ने अब गर्दन मोड़कर सुर्ख जब्त की आखिरी स्टेज पर खड़ी एमल को देखा तो खुद भी फिक्रमंद हुई। हाय एमी, देख तो कितना हैंडसम और हॉट है, और तुझे कौन सी चुड़ैल नजर आ गई है? अब मैंने तुझे मुक्का मार देना है, कुछ फूट भी। शान से तो लगता था एक ही झलक में सरहमान पर लट्टू हो गई है, मगर अगले ही पल वो एमी के ऐसे तासुर पर बकायदा झुंझला गई। वो उसके कान में घुसकर सरगोशी कर रही थी और हमान की नजरें बिलाशुबा बाकी क्लास की तरफ थी, मगर तवज्जो उसकी उन 2 खुसर खुसर करती आंखों की सिम थी। हॉट हो या हुसन का अब्बा, मैं नहीं छोड़ूंगी इस मनहूस छछिंदर को। ये वही है जिसने कल मुझे बीच राह में थप्पड़ मारा, और खबरदार जो तूने इस पर फिदा होने की कोशिश की, दुश्मन है ये हमारा, समझी? बड़ा ही लंबा हाथ मारा है इसने बदले से बचने के लिए। ये यहाँ प्रोफेसर बन आया, दाद बनती है इस छिछोरे की। शानसे ने जब ये इंकशाफ सुना तो पहले तो इसे यकीन आया, फिर वो कभी होंठ बनकर एमल को देखती और कभी इस डैशिंग से हमान को जो इन 2 को छोड़कर बाकी सबसे बड़े फ्रैंक होकर बात कर रहा था। यार तूने मेरा घर बसने से पहले ही उजाड़ डाला, मैंने तो अपने बच्चों तक के नाम सोच लिए थे। हाय दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम एक बार फिर कमारे रह गए। शानजे की आह पर एमल ने उसे गर्दन मोड़कर खूंखार होकर देखा जिस पर वो अपने कान पकड़कर हंसती, मगर एमल की तो नींद चैन हंसी सब तबाह करके ये शख्स तो अपनी जान फंसा बैठा था। तुम दोनों की अगर पर्सनल डिस्कशन खत्म हो गई हो तो मैं लेक्चर की तरफ ध्यान दे दूं। जी तो स्टूडेंट्स, हमारे पास बहुत कम वक्त है, लिहाजा आपको मुकम्मल कोऑपरेट करना होगा। अब आज के लेक्चर की तरफ आते हैं। जलते पर नमक छिड़कता हमान भी कहीं ना कहीं अब लुत्फानंदोज हुए इन दोनों को तपाकर साथ ही अपने पेशा वाराना अंदाज में लेक्चर स्टार्ट कर चुका था। न जाने किस जब्त से एमल ने ये 50 मिनट की क्लास बर्दाश्त की और टाइम ओवर होते ही निकलने ही वाली थी जब हमान की रोबदार आवाज ने उसे रोका। बाकी सब स्टूडेंट्स एक एक करके क्लास से बाहर निकल गए और अब सिर्फ शानजे, हमान और एमल ही थे। एमल ने रुख फेरकर शोलाबाज आंखों से हमान की तरफ देखा जो कमाल की बेअतनाई दिखाता एन एमल के रूबरू आया। तुम दोनों मेरी एक बात सुन लो, ना तो मैं किसी टॉर्चर से डर कर भागने वाला हूँ और ना ही इस सेमेस्टर के ओवर होने से पहले रिजाइन दूंगा। अपने ये खाली बैग कल से कोर्स की किताबों से भर कर आना और इंसानों की तरह यहाँ बिहेव करना, खासकर मिस एमल फैसल तुम। अभी तक तुम्हें मारे जाने वाले थप्पड़ पर मुझे जो गिल्ट है उसे गिल्ट ही रहने देना, ये ना हो मुझे अपनी इस हरकत पर होने वाला अफसोस खत्म करना पड़े। एंड सेम वार्निंग फॉर यू शानजे अकमल, सी यू बोथ ऑफ यू इन नेक्स्ट लेक्चर एट 12 PM। हमार ने एक एक लफ्ज
इस कमाल करारे अंदाज में चबा चबा कर कहा। अब तो एमल के दिल में लगी आग आतिशफिशां बन गई और इससे पहले कि वो रुख फेर कर बाहर निकलते हमान के बाल नोच लेती, शानजे ने इस पूरी कुव्वत से इस बेलगाम मखलूक को दबोच कर रोका। हमान ने बिना मुड़े ही अपने पीछे जलजला महसूस कर लिया, मगर वसी अंदाज से पुरसकून मुस्कान दबाए वहां से चला गया। जबकि अब एमल तो शानजे को भी काटने को दौड़ रही थी। बस बस यार, इतना गुस्सा ना कर, फट जाएगी। शानजे को भी बेचारी की बेबसी पर हंसी आई, मगर इसने कमाल महारत से जब्त किए एमल को हनोस दबोच कर कहा, हूँ मनहूस गैंडा कहीं का, समझता क्या है खुद को, मार दूंगी उसे, मुझे वार्निंग दे गया है। अब देख बच्चू, तुझे कैसा मजा चिखाती हूँ। मुझे नहीं लेनी इस कमीने की और कोई और क्लास, चल अब शाने, वरना मेरा सर गुस्से से वाकई फट जाना है। बामुश्किल ही एमल का अफशार होता हुआ खून बहाल हुआ, और अब अगर शानजे ना करती तो इसे भी कोई गैंडी या हथनी का लकब लाजमी मिलता। लिहाजा इसने इस भूतनी की बात मानने में ही आफियत जानी और दोनों ही यूनी से बिना बाकी क्लासेस लिए निकल गईं। ए लड़की रुक जा, मेरी टांगे थक गई हैं। सड़क पर चलते चलते दोनों को 10 मिनट हो चुके थे और अब शानजे की तो बस हो चुकी थी। तभी वो थक हार कर वहीं सड़क के साथ लगे सीमेंट के ब्लॉक पर बैठे कुछ फासले पर मुंह बनाकर खड़ी एमल की सिमत हाथ लगाए बोली, जो बस रूठी ही लग रही थी, तुझे तो हर वक्त ही थकन का दौरा पड़ा रहता है, थक्कू कहीं की। मुझे आइसक्रीम खानी है यार, मेरा सख्त बुरा मूड हो रहा है। ऊपर से ड्राइवर अभी तक नहीं पहुंचा। एमल ने सख्त तहस नहस होती रंजीदगी के संग बीच सड़क पर खड़े होकर अपने ख्यालात बताए और एक बार फिर लगता था मोहतरमा के सितारे खूब गर्दिश में हैं। बामुश्किल ऐन पीछे ब्रेक लगाकर रुकती गाड़ी पर एमल ने हाँप कर पीछे देखा और जब तक वो गाड़ी खुलती शान से भी दौड़कर एमल तक आई और जो वाकई मरते मरते बची थी। गाड़ी का डोर लॉक करके सख्त फिक्रमंद आलियान उनकी सिमत लपका, जो उस आने वाले को एक ही सेकंड में पहचान चुकी थी। पूरी यूनी जानती थी कि ये मिस्टर जलाल बहरोज का छोटा बेटा है। एमल तो इसे वैसे भी बहुत करीब से जानती थी, मगर आज तो इसकी आफत खेज हसीन मुखड़े पर मुकम्मल ब्लैक लुक ने शानजे तक को मतवजो कर डाला था। अलबत्ता एमल की खूनख्वार गुस्से की तोपों का रुख अब इस मासूम की सिम था, जो अपनी पूरी महारत से एमल को कुचलने से बचा चुका था। लकीली तुम बच गई एमल, ये क्या पागलों की तरह बीच सड़क खड़ी थी। वैसे बंदे में इतनी तो अकल होनी चाहिए कि कहाँ खड़ा हुआ जाए। क्या हुआ है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त, चलो बैठो गाड़ी में। आलियान उस वक्त बहुत संजीदा सा दोनों को ही डांट गया। हालांकि शानजे की सिम सरसरी ही सही, पर कमाल नरमी से देखते हुए वो हसीन तरीन लगा था। शानजे तो नॉर्मल थी, अलबत्ता एमल को ये जो कल से लगातार बिस्ती मिल रही थी, ये उससे अब खासा दिल बर्दाश्त कर चुकी थी। वैसे आलियान भाई, इतनी बेइज्जती करके लिफ्ट देने की जरूरत बिल्कुल नहीं, पास रखें अपनी अनायत। हाँ ये कर दें कि मुझे 5 से 6 आइसक्रीम ला दें। एमल की भी तहजीब थोड़ी असरनो जाकर भी आली को सुना सा गई, और वो भी इस अजीब मंतक पर हैरत ज़दा सा एमल को और साथ खड़ी मुंह में हंसी दबाती शानजे को देखने लगा। क्या हो तुम चुड़ैल, अच्छा बैठो दोनों। अच्छा बाबा सॉरी, आइसक्रीम भी ले देता हूँ। ये तुम दोनों एलियंस ने यूनी से फिर फरार कर लिया, कोई हाल नहीं वैसे। क्या है, चलो अब मुंह क्या देख रही हो, बैठो। आली से एमल की थोड़ी बहुत लड़ाका सी दोस्ती इसलिए भी थी कि दोनों फैमिलीज का एक दूसरे की तरफ आना जाना था। अलबत्ता शानजे से मुलाकात का शर्फ आलियान को बड़ी मुद्दत बाद मिला था। महबूब को देखकर ही दिल की हसरत कम करने का ये मौका वो कैसे गंवा देता। लिहाजा एमल भी उस वक्त आइसक्रीम की तलब में मान गई, जबकि शानजे मैडम तो थी ही साथ साथ। सुधरना कब है वैसे तुम दोनों ने। एमल और शानजे दोनों ही पीछे बैठी थी और इस सवाल पर दोनों ही तीखा मुंह बनाए आली को घूर चुकी थी। आप प्लीज ऐसे सवाल ना करें जो नापैद हो चुके हैं, आगे ही हमारा पारा आई हुआ है। अब की बार शानजे ने मुंह बसोर कर जवाब दिया, जिस पर आली ने मुस्कुराकर दोनों के सूजे सड़े मुंह मिरर में देखकर लुत्फ लिया। अंदाजा तो उसे था, मगर ये फरार करवाने वाली फरार जो हो आई थी, ये एक मस्बत सा बदलाव था जिस पर आली को शदीद ठंड सी दिल में पड़ती महसूस हुई थी। हमान अफंदी बहुत ही कमाल की चीज है हसीनाओ, खूब लगामे डालेगा तुम दोनों को। अब मजा आएगा जब तिगनी का नाच नचाने वाली ये आफतें खुद मिस्टर हमान अफंदी के शिकंजे में फंसेंगी। आलियान दिल ही दिल में शदीद मुस्कुराता हुआ एंजॉय कर रहा था, मगर फिर निगाहें मिरर पर जा अटकी। वो चेहरा फेरे बाहर झांक रही थी और आली के दिल की धड़कन बेरब सी तब हुई जब वो मिरर सेट किए शानजे पर मरकूज कर गया था।
اسے تو خبر بھی نہ تھی کہ کوئی اس کی چاہ میں کتنا آگے بڑھ چکا ہے۔ ایمل صاحبہ بھی دوسری سم ٹیک لگائے اپنے فون میں لگ چکی تھی، مگر علی کی تو گویا دیدے یار نے عید کروا ڈالی تھی۔ ایک نمبر کی چڑیل ہو تم شانے، لیکن تم نہیں جانتی کہ عنقریب تمہیں علی نامی جن چمڑنے والا ہے۔ میرر سے وہ ہنوز گاہے بگاہے اپنی متاع حیات کو دیکھ کر دل ہی دل میں دل فریب سے منصوبے بناتا ہوا بے حد پیارا لگ رہا تھا۔ یہ کھٹی میٹھی سی محبت تو بلا شبہ خود ذائقہ ملن کا پورا حق رکھتی تھی۔ آئس کریمز کی کافی رینج دلوا کر وہ دونوں کو ایک ساتھ گھر ڈراپ کرنے کے بعد اپنے کلب روانہ ہوا۔ اپنے کمرے کی بالکونی میں کھڑا وہ جاتی بہار کی آمد پر پھیلتی خنک زدہ ہواؤں سے اپنے بکھرے بال سمیٹ کر جماتا، اور پھر سے کوئی شریر ہوا کا جھونکا آ کر حمان کے سنہری مائل شیڈڈ بالوں سے اٹکیلیاں کیے انہیں ماتھے پر ڈھلکا دیتا۔ دونوں ہاتھ ریلنگ پر رکھے وہ نظریں سامنے باریک چاند کے ہالے پر جمائے ہوئے تھا۔ کتنا سکون تھا رات کے ان لمحوں میں۔ یکلت ہی حمان کی نظر اپنے ہاتھ پر گئی تو وہ اپنی ہتھیلی کھول کر کتنی ہی دیر اس سے سرزد ہوئی واردات کے متعلق سوچتا رہا۔ پر نہیں مارنا چاہیے تھا حمان، جو بھی ہے وہ ایک لڑکی تھی اور تجھ سے 1000 گنا نازک۔ میں یہ کسی کمزور لمحے میں کر گیا تھا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ مجھے اس عمل پر شدید پشیمانی ہے۔ کبھی زندگی نے اس بد دماغ کو انسان بننے کا شرف عطا کیا تو میں اس سے معافی ضرور مانگوں گا۔ یہ معافی مجھ پر فرض ہے اور اس پاگل کا حق۔ حمان کا کل اور آج کا سا رویہ ایک طرف، مگر اس کے نرم دل میں پنپتی خلش نے بھی اپنی الگ جگہ بنا لی تھی۔ وہ آسمان کی جانب نگاہیں کیے اپنے رب سے ہم کلام تھا، اور رب تو دلوں کے حال بہت خوب جانتا تھا۔ ایک وہی تو در ہے جہاں کوئی معافی رد نہیں ہوتی، کوئی توبہ دھتکاری نہیں جاتی۔ حمان اس بے مایا سی ایمل کے متعلق جتنا نہ سوچنے کی کوشش میں تھا، اتنی یہ پشیمانی اثر نو اود رہی تھی۔ گرے ٹراؤزر اور بلیک شرٹ، نکھرا وجود اور عمر کی روانی کا بہتا دریا اس کے ہر عمل میں ایک ٹھہراؤ لا چکا تھا، مگر یہ تھپڑ ہی اس کی کہانی کا آغاز تھا۔ شاید کہیں آسمان پر کوئی فیصلہ ہو گیا تھا یا حمان کو اپنے کیے پر ملال تھا، تو دوسری سمت وہ بھی بیڈ پر اوندھی لیٹ کر فرش کے قالین سے اٹکیلیاں کرتی ہوئی بدلے اور ذہنی ٹارچر کے طریقے سوچ رہی تھی۔ اس کی گال پر ابھی بھی ٹچ کرنے سے درد ہو رہا تھا، اور گھٹنے کی سوجن دوا سے بھلے کم تھی، پر درد ویسا ہی تھا۔ آج تک ایمل نے خود سے برا کرنے والے کو نہیں بخشا تھا، تو بقول ایمی کے وہ اس جلاد کو کیسے بخش دیتی؟ اب اسے جو بھی کرنا تھا وہ ڈنکے کی چوٹ پر کرنے کے بجائے محتاط ہو کر پوری احتیاط سے کرنا تھا، کیونکہ ایک طرف اسے شانزے سے جدائی کا خطرہ پڑ چکا تھا، تو دوسری طرف بابا کی راہ چلتے سے شادی کروانے والی دھمکی بھی خاص قابل غور تھی۔ ایمل کسی روبوٹ کی مانند اپنے منصوبہ ساز دماغ کو بڑے پرسرار انداز سے چلا رہی تھی، اور یہ یقیناً ایک بہت لازوال جنگ کا آغاز کا سائرن تھا۔ ایک نیا دن ایک نئی کھلے عام لڑائی کی نوعیت سنانے آ چکا تھا۔ حمان اپنا لیکچر اپنے پیشے وارانہ انداز میں جاری کیے ہوئے تھا، اور ہر کوئی شانزے سمیت حمان کے لیکچر کو پوری توجہ سے نوٹ کر رہا تھا، سوائے ایمل کے، جو منہ میں ببل چبائے ہوئے پینسل دبائے پچھلے آدھے گھنٹے سے مسلسل حمان کو دیکھی جا رہی تھی۔ وہ اس کے بولنے کا انداز، اس کی ہلکی شیف میں چھپے پنک ہونٹوں کی گردش، اس کی بات کرتے وقت گردن کی ابھرتی رگیں تک بڑی توجہ سے دیکھ رہی تھی۔ ایمل کی ایسی ٹکٹکی باندھ کر ڈالی جانے والی گھوری حمان کو واقعی ڈسٹرب کر رہی تھی۔ ایمل اب اپنی نظریں کسی جاسوس کی طرح اس کے ہاتھوں پر ڈال چکی تھی، جن میں بلیک مارکر گھوم کر رقص کر رہا تھا۔ وہ بلا شبہ ایک سوٹڈ بوٹڈ نفیس اور شاندار شخصیت رکھتا تھا، مگر ایمل کا یہ کھوجنے کا انداز بس حمان کے لیے اریٹیٹنگ تھا، اور حمان اسے ایمل کا کوئی سٹارٹنگ ٹارچر ہی سمجھ رہا تھا، لہٰذا اسے اور اس کی نظروں کو چندہ اہمیت نہ دیتے ہوئے اپنی ڈیوٹی نبھانے میں مگن تھا۔ رنگ کا تو مجھ سے بھی اچھا ہے یہ گینڈا، ویسے ان لڑکوں کی سکن اتنی شائن کیسے کرتی؟ ایمل صاحبہ دل میں تحقیق کو اب حمان کے روپ تک لائیں اور سوچنے لگیں، خیر میری جوتی کو بھی پرواہ نہیں، یہ براؤن منہ پر اگی گھاس کتنی بونگی لگ رہی ہے، کاش یہاں یہ پروفیسر نہ بن کے آتا، قسم کھاتی ہوں اس کا بہت عبرتناک انجام کرتی۔ شاکی نگاہ سے وہ ہنوز حمان کو دیدے پھاڑ کر دیکھتی جا رہی تھی، اور اب تو شانزے نے بھی بازو مار کر ایمل کا ٹرانس توڑا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس کا پیٹ بھی نہیں نکلا ہوا، لگتا ہے خاصا ہیلتھ کانشیس ہے۔ پچھلے کی تو گول تون تھی اور باڈی شاڈی بھی لازمی ہونی، یہ اس نے کوٹ میں چھپا رکھا اپنا فگر، ویسے یہ 30 کا تو لازمی ہوگا، شادی شدہ اور 2-3 بچوں کا ابا بھی ہوگا۔ ایمل اس کی ایک اولاد کو اغوا کر لے، قسم سے ایمل کا بس چلتا تو آج ہی حمان کے سراپے پر کتاب لکھ ڈالتی۔ حمان نے اب کی بار سخت اکتائی نظر سے اس عجوبی کو دیکھا۔
जिसे जरा ना डर था न लिहाज। देख तो ऐसे रहा है जैसे इसने नहीं बल्कि मैंने थप्पड़ मारा हो। चल एमी अपना काम शुरू कर। इससे पहले कि हमान की बर्दाश्त खत्म होती खुद ही एमल उठ खड़ी हुई और अब सारी क्लास उसकी सिमत मुतवज्जो थी।